السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں آنے والے تمام مرید اور متقید، ہر سال کی طرح اس سال کا بھی یہ ہفتہ واری اجتماع میں ہم سرکار ہفت اقلیم شہنشاہ اولیاء سید محمد تاج الدین رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس اور ان کی یاد کے لیے محفل سجائی گئی ہے۔ حضرت کا فیض ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کا یہ عنوان جو ہمارا ٹاپک ہے محفل عرس تاج الاولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو انشاءاللہ آج اسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ خبر اس کے کہ میں آپ کے شان و عظمت کے متعلق سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے، وہاں اپنے محبوب بندوں کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کے شانوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، پہلے اس آیت پاک کی تفسیر سے میں آپ کو سامنے اولیاء اللہ کی شان و عظمت کے متعلق کچھ اہم بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، جو قرآن پاک کی اس آیت 5ویں پارے میں، اور آیت نمبر ہے 153 153۔ کہ جب کچھ یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ آیت کا شان و نزول سمجھے، اس کو آپ کو اولیاء اللہ کی شان بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کچھ یہودی جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ آپ پر جو قرآن اترتا ہے، یہودیوں کا جو پالا تھا زیادہ تر مدینہ منورہ میں حضور کے ساتھ ہوا ہے۔ مکہ شریف میں مشرکین رہا کرتے تھے، یہودی اور منافق کا جو زیادہ تر حضور کا سامنا ہو مدینہ منورہ میں ہوا ہے۔ لہذا وہ یہودی آ کر کہنے لگے، حالانکہ یہودیوں جانتے تھے کہ یہ نبی جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے یہ وہی ہے، جان کر بھی انکار کیا۔ یہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ گفتگو ہے۔ تو کچھ یہودی آ کے کہنے لگے کہ آپ پر جو دھیرے دھیرے قرآن کی آیتیں اترتی ہے، اگر ایک دم پورا قرآن اتر جاتا تو ہم مان لیتے کہ آپ نبی ہے، آپ رسول ہے، اور آپ پر اترنے والا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک دم اترنا چاہیے تھا۔ یہ 23 سال کا عرصہ اور دھیرے دھیرے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں۔
23 سال کا جو عرصہ ہمارے نبی پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں دھیرے دھیرے اور وقت کے حساب سے جو نازل فرمائی ہے اور اپنا کلام، اس میں بہت سی وجوہات ہیں، حکمتیں ہیں۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ دھیرے دھیرے پیغام ہمارے اندر تک پہنچائے اور ہماری مزاج اور ہماری عادت کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بلائے، اس کی طرف مائل کرے۔ تو یہودی آگے کہنے لگے کہ آپ کا پورا قرآن ایک دم اتر جاتا تو ہم مان لیتے، آپ نبی ہے، رسول ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت پاکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر نازل فرمایا اور فرمایا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ۔ محبوب، یہ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ ایک دم اگر آپ پر قرآن اتر جاتا تو ہم مان لیتے، ان سے کہو جس نبی کا تم دعویٰ کر رہے ہو موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے، اللہ کہتا ہم نے موسیٰ پر ایک دم ہی توریت دی تھی، وہ توریت لے کر طور سے جب نیچے اتر کر آئے، ایک دم توریت، جس میں جیسے کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں، توریت میں 1000 سورتیں تھیں۔ توریت جو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کا کلام اور ہمارے نبی پر دھیرے دھیرے کلام اترا ہے، اللہ نے ایک دم موسیٰ علیہ السلام پر دی توریت، طور پر بلایا، کہا یہ پیغام لے جاؤ اور اپنی امت کو دیجیے۔ تو ایک دم جو ہے توریت جو ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر دے دی، اس میں کئی تختیات تھے، 1000 صورتیں تھے، خیال غرض۔ اس لیے توریت، یہ جو پہلے کی کتابیں گزری ہے، ان کے حفاظ انبیاء کے بعد کچھ لوگ، خاص لوگ ہوا کرتے تھے، ان کی آیتیں اتنی زیادہ ہوتی تھی، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کہیے یہودیوں سے کہ ہم نے توریت بھی تو ایک دم دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب لے کر طور سے نیچے آئے، کہا یہ اللہ کا کلام ہے، مجھ پر اترا ہے، نازل ہوا ہے، مانو۔ تو جب تم کہنے لگے کہ دھیرے دھیرے اترتا تو مانتے، ذرا اس آیت کی شان نزول کو سمجھیے آپ۔ جب یہودی کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہم ایک دم کیسے مان لے، ایک دم اتنا پیغام اللہ کا، دھیرے دھیرے اترتا تو مانتے، اور آج اگر قرآن آپ پر دھیرے دھیرے اتر رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ایک دم اترنا چاہیے تھا۔ تو یہودی اس لیے بڑی ڈھیٹ قوم ہے، یہود اور نصارہ۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو یہود اور نصارہ سے دوستی مت کرو۔ بڑے ڈھیٹ قسم کے، یعنی سورج کو دیکھ کر بھی کہتے کہ یہ سورج ہے ہی نہیں، اور اس پر دلائل بھی دیتے ہیں الٹا۔ ارے حقیقت بتا رہے کہ یہ سورج ہے تو دلائل بھی دیتے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسی ڈھیٹ قوم ہے یہودی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے توریت موسیٰ علیہ السلام پر ایک دم دی، تو جب یہ کہنے لگے دھیرے دھیرے دیتے تو مان لیتے، تو موسیٰ علیہ السلام بھلے جلالی نبی تھے، اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ یہ مانتے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال پہ آنے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ بڑے بڑے پہاڑ لو اور ان یہودیوں سے کہو مانتے یا نہیں مانتے یا ورنہ تم پر پہاڑ ڈال دیا جائے۔ اب پہاڑوں کو فرشتے اٹھا کر لائے اور ان کے سروں پر رکھ دیا، کہا مانتے یا نہیں مانتے۔ اب جب وہ مانتے تو ڈر گئے، ڈر کر جو ہے سجدے میں گئے اور ایسا سجدہ کرے کہ ٹھڈی کے بل اور اوپر نگاہ رکھے کان گر جاتا کہ نہیں ہم مانتے، یعنی زبان سے تو مان رہے ہیں دل سے نہیں مان رہے۔ اتنی غور کرے آپ، یعنی ہوا میں پہاڑ بھی ان کے اوپر لٹک گئے تو ٹھڈی کے بل جو ہے رکھ کر اوپر سجدہ اس انداز میں کیا اور کہا کہ ہم مانتے ہیں، ہم مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، توریت اللہ کا کلام ہے، مانتے، یعنی زبان سے اور دل سے نہیں مانا لیکن شریعت ظاہر کو دیکھتی۔ لہذا یہ شان نزول ہے۔ پھر اسی قوم میں جب گرے میدان طیہ میں جہاں جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا یہودیوں کو، اب آگے دیکھیں تو آگے اللہ فرماتا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اس آیت میں اب قولی اللہ کی شان سمجھ میں آ گیا۔ جب
قوم علقمہ سے لڑنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر گئے قریب قوم علقمہ بیت المقدس جو پہلا کعبہ ہے وہاں پر یہ قوم آباد تھی اور وہاں پر یہ لوگ کسی کو آنے نہیں دیتے تھے. الغرض وہاں گئے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کئی لوگ قریب آ کر ڈر کر رک گئے, کہے کہ ہم نہیں لڑیں گے, آپ جانے اے موسیٰ آپ کا خدا جانے, ہم نہیں لڑیں گے, جبکہ اللہ کا حکم تھا کہ ان سے لڑو. اب وہ ہے قوم علقمہ کیونکہ بڑے بڑے اونچے پورے لوگ تھے, ہاتھ ان کا ایک ایک ایسا تھا, پہاڑوں کے اندر وہ غار بنا کر کمرے بنا لیتے تھے. ڈر گئے کہا کہ ہم نہیں مانتے, نہیں لڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ نافرمانی کی سزا یہ دی کہ میدان طیہ میں کئی سال تک ان کو یوں گھماتا رہا کہ میدان ہی سے وہ باہر نکل نہیں سکے. تفسیر میں آتا ہے کہ 40 سال تک. کتنے سال تک آپ سوچیں, 40 سال تک وہ پھر رہے میدان میں گھر جانے کے لیے, لیکن میدان سے پار ہی نہیں ہو رہے. یہ اللہ کا عذاب اوپر نازل ہوا. 40 سال ہو گئے لیکن وہ میدان سے باہر نہیں, خالی پھر رہے لیکن گھوم پھر کر میدان ہی میں رہ رہے. میدان کو پار, اس کو میدان طیہ کہا گیا ہے قرآن پاک. پھر موسیٰ علیہ السلام کی ظاہری وفات کے بعد یوشع علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو تمہاری توبہ قبول ہوگی. ایک شرط ہے, کیا؟ وَلَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. یہ جو مبارک شہر ہے, کون سا؟ مسجد اقصیٰ, یہ مبارک شہر ہے, ہاں اس میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے, ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, عزت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, عزت کے ساتھ. تو انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ جاؤ اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ ادب, تعظیم اور عزت کے ساتھ, تو اس مقدس شہر میں جن کو اللہ تعالیٰ عزت کرنے کا, تعظیم کرنے کا, ادب کرنے کا حکم دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس شہر میں, تب تمہاری توبہ قبول ہوگی. تو وہ شہر مسجد اقصیٰ تھا, بیت المقدس تھا, لیکن وہاں بیت المقدس کا ادب تو لازم تھا, ساتھ ہی ساتھ وہاں پر کئی انبیاء علیہ السلام کی مزارات تھے, اللہ کے نبیوں کی مزارات تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا جہاں میرے محبوبوں کی قبریں ہوں وہاں کی بھی تم عزت کیا کرو. یہ آیت سے پتا چلتا ہے کہ جہاں اللہ کا محبوب جس علاقے, جس شہر میں رہتا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں اس شہر کا ادب کراتا ہے. اللہ تعالیٰ اس شہر کا عزت کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ شہر, جس شہر میں تم داخل ہو رہے ہو یہاں میرا محبوب ہوتا ہے, میرا نیک بندہ یہاں رہتا ہے, یہاں ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ, عزت کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ولی کی تو ولی ہے, ولی جس شہر میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہروں کا ادب اور عزت کرنے کا بھی حکم عطا فرما رہا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے. آج ولیوں کی شان کو اس آیت سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر اس آیت پاک میں دوسرا نقطہ میں یہ سمجھ میں آتا ہے, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ, ادب کے ساتھ داخل ہو جاؤ. تو شہر کا ادب لازم ہے جہاں اللہ کا ولی ہوتا ہے, جس شہر میں رہتا ہے وہ پورے شہر کا ادب کرنے کا اللہ حکم عطا فرما رہا ہے. اور وہ جا کر کیا کرو؟ جا کر وہاں توبہ کرو. وہاں جا کر کیا کر رہا ہے؟ توبہ کرنا ہے. تو یہاں آیت پاک سے پتا چلا جس شہر اور جس ملک میں اللہ کے محبوب بندے رہتے ہیں, ان کے مزارات رہتے ہیں, ان کے قبر مبارک رہتے ہیں, ان کا ادب بھی لازم ہے, اور وہاں جا کر توبہ کرنے سے توبہ قبول ہوتی ہے. تو پتا کیا چلا؟ اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے مزارات وہاں جانے سے اور وہاں توبہ کرنے سے, وہاں دعائیں کرنے سے اللہ تعالیٰ ان اپنے محبوبوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے اللہ کے نیک بندوں کے جو مزارات ہیں وہ جگہ دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے.
وہ جگہ کیا ہے؟ دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو میرے محبوب کے پاس آؤ. یہ ایک اور ایک آیت میں نے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھا ہے, میرے محبوب کے پاس آؤ. بھائی ایک دیکھیں, ایک بیمار ہوتا ہے اور مریض ہوتا ہے, تو وہ گھر میں بیمار اور مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی اگر اس کی بیماری جلدی ختم کرنا ہے تو ایک کام ایسا کرو, اس کو اس جگہ ایسی جگہ لے جاؤ جہاں کی ہوا پولوشن سے صاف ہو, تھوڑا سا ہوا اچھی لگے, کیونکہ آب و ہوا اچھی ہو تو بیمار تندرست ہو جاتا ہے, صحیح ہو جاتا ہے. بس اس مثال کو ذہن میں رکھے. اسی طرح دعائیں کئی بھی قبول ہوتی ہے, لیکن جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں کی آب و ہواؤں میں یہ اثر ہوتا ہے. جو وہاں جا کر دعا کرتا ہے اللہ فوراً دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ آیت بتا رہی ہے, دو چیزیں اس آیت سے نکلتے ہیں. ایک کہ اللہ والوں کی شہر کا ادب, اور دوسرا دیکھیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے بیت المقدس جا کر تم توبہ کرو, نہیں کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے جانا, سجدہ کرتے ہوئے جانا. جو آیت میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا تو وقت یہ آیت کے پاک سے میں آپ کے سامنے بتا رہا تھا. اب آئے میں ایک حدیث بتا کر انشاءاللہ تعالی آپ سے جو ہے پھر میں تاج الاولیاء کی بارگاہ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ یہ بخاری شریف کے میں حدیث پاک موجود ہے, صحیح بخاری میں. اور اس حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت فرائض اور واجبات کے ذریعے کر لیتے ہیں, یعنی اللہ فرماتا ہے محبوب جو میرا بندہ فرض اور واجبات اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, اس بندے کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر آگے ابھی حدیث مکمل سنیے آپ. پھر اس حدیث کی شرح میں بزرگوں میں امام فخر الدین رازی نے جو راز کھولا ہے نا, اس کا پریکٹیکل آپ کو تاج الاولیاء کی زندگی میں نظر آئے گا. اس حدیث کی شرح میں جو امام فخر الدین رازی نے جو باتیں کی ہے وہ پریکٹیکل تاج الاولیاء کی زندگی میں آپ کو سمجھ میں آئے گا. تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ محبوب جو میرا بندہ فرائض اور واجبات سنت اور نوافل کی پابندی کے ذریعے, ہم یہاں ہمارا ذہن جاتا ہے کہ فرائض سے مراد صرف نمازیں ہیں, واجبات سے مراد صرف واجب عبادت نہیں. فرائض میں سارے وہ حقوق آ گئے, جہاں نماز فرض ہے وہاں پر جائز کاموں میں ماں باپ کی خدمت کرنا واجب ہے, جس کے حلال کمانا فرض ہے. تو تمام فرائض میں تمام فرض چیزیں بھی آگے, واجب چیزیں بھی آگے. صرف نماز روزے کو نہ لے, سارے اعمال جس میں کچھ چیزیں فرض ہے, کچھ واجب ہے, کچھ سنت ہے, کچھ سنت موقتہ ہے, کچھ مستحب ہے, کچھ نفل ہے, سارے چیزیں آ گئے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب جو فرائض اور واجبات نوافل کی کثرت کی وجہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے, میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. مجھے اللہ کہتا ہے محبوب میں جو بھی کام کرتا ہوں نا اس کام میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا, یعنی جو کام اللہ کی مرضی کرنا ہے تو اس میں کوئی تردد نہیں, فوراً میں کر دیتا ہوں, آگے پیچھے نہیں ہوتا. اللہ اس سے بھی پاک ہے, لیکن یہاں سمجھانے کے لیے تردد نہیں کرتا ہوں. لیکن ہاں جب میرے محبوب بندوں کی روح نکالنا ہے نا تو وہاں میں تردد کرتا ہوں. جب ان کے جسموں سے اپنے محبوب بندوں کی روح کو نکالا, یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, تو قصہ اور کہانی نہیں سنا رہا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے. لہذا وہاں تردد کرتا ہوں وہ اس لیے کہ یہ مومن ابھی زندگی میں رہ کر اور خدمت کرنا چاہتے ہیں اور میں ان کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں, یہاں تردد کرتا ہوں. لہذا اب یہاں جو ہے میں اس بات جو امام جو ہے اس حدیث کی شرح میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں کیا کہا؟ محقق علی الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
جذب القلوب میں غالباً یہ حدیث کی شرح کی، شرح فتوح القلوب غیب، جو غوث پاک کی کتاب ہے فتوح الغیب، اس کتاب کی شرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے۔ یہ حدیث کی شرح آپ نے اس کتاب میں کی ہے، کون؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتوح الغیب میں اس کی شرح کی ہے اس حدیث کی۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف اس حدیث کیا معنی اور مقصد یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق اور محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے اور نفسانیات اور انانیت والا زنگ اور میل کچلے دور ہو جاتا ہے تو انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے انواری سے دیکھتا ہے اور انہی کی بدولت سنتا ہے اور اس کا بولنا ان کے انوار کے ذریعے ہے، اس کا چلنا پھرنا پکڑنا مارنا انہی سے ہوتا ہے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی کہا، لیکن امام فخر الدین رازی نے جملہ آگے چڑھا اس حدیث کا معنی۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر آج پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، اس حدیث کا معنی آپ دیکھ لیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور، جب یہ حدیث جو ہے نا، میں جس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اس معنی کو سمجھاتے امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا نور و جلال جب بندے محبوب کے کان بن جاتا ہے، امام فخر الدین رازی کی حدیث کی شرح میں سنے، جب اللہ رب العزت کا نور و جلال جو ہے اپنے محبوب بندے کا کان بن جاتا ہے تو ہر آواز کو وہ سن سکتا ہے، ولی ہر آواز کو وہ سن سکتا ہے، چاہے نزدیک کی ہو یا دور کی ہو، چاہے نزدیک کی ہو۔ اب یہ ایک ایک بات میں پریکٹیکل طور پر تاج الاولیاء کی زندگی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، چاہے نزدیک کی ہو چاہے دور کی ہو، اور وہی نور جلال آنکھوں کو منور کر جاتا ہے اللہ کا، تو وہ آنکھ یعنی ولی کی آنکھ دور اور نزدیک کا فرق ختم کر دیتا ہے، بیٹھتا اپنی جگہ ہے، کائنات کو دیکھ لیتا ہے، دور اور نزدیک کے فاصلے کو ختم کر جاتا ہے۔ وہی نور جلال جو ہے وہ کان میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ بندے کا کان رہتا ایک جگہ ہے لیکن کہیں سے تو پکارو چاہے دور سے یا نزدیک سے سنتا ضرور ہے۔ پھر آگے امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب وہی نور جال ہاتھوں میں جلوہ گر ہو جاتا ہے تو قریب اور بعید، یعنی قریب اور بعید، دور اور مشکل اور آسان میں اللہ تعالیٰ ان ولیوں کو تصرف اور قدرت حاصل کر دیتا ہے۔ اب یہ جو ہے جیسا کہ دور کی چیز امام فخر الدین رازی کی مثال دے رہے، عمر ابن خطاب مدینہ پاک میں 1400 کلومیٹر دور جنگ ہو رہی ہے، ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ گئے، سرکار فاروق اعظم دیکھ بھی رہے ہیں اور آواز بھی دے رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کی طرف اور دشمن پیچھے سے آنے والے ہیں، آپ پلٹ کر دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کی آواز آئی، پیچھے پلٹے، پہاڑ کی چھاؤں میں آ گئے اور وہاں سے پھر دشمنوں پر فتح کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ارے مدینہ پاک میں ہے، 1400 میل دور جنگ ہو رہی ہے، لیکن مدینے میں رہ کر عمر ابن خطاب وہاں پر دیکھ بھی رہے ہیں، آواز بھی پہنچا رہے ہیں۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ ہے جب اللہ اپنے محبوب بندوں کا زبان اور آنکھ کان بن جاتا ہے، دور اور نزدیک کے واسطے ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا ہاتھ میں رائے کا دانا ہے، پوری کائنات کو میں ایسے دیکھتا ہوں جیسا ہاتھ میں دانا ہے۔ پھر ان کے ہاتھوں میں اللہ تصرف دیتا ہے، ان کے زبان میں اللہ تصرف دیتا ہے۔ فاروق اعظم کے دور میں دریائے نیل سوکھ گئی، کہا کسی نے کہ نوجوان لڑکی کو کاٹ کر ڈالنا پڑتا ہے تب جا کر دریا میں پانی آتا ہے، برسوں سے یہ رواج ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے خط لکھا، ولی خط کا یہ خط دریا میں ڈال دو، اور خط میں لکھا تھا اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتی تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، رب کی مرضی سے چلتی ہے تو پھر کوئی تجھے روک نہیں سکتا۔ آج تک وہ دریا سے پانی کبھی کم نہیں ہوا، آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی اس دریائے نیل سے پانی بہ رہا ہے۔
लिहाजा हवाओं पर उनकी हुकूमत हो जाती है, पानी पर उनकी हुकूमत हो जाती है, आग पर उनकी हुकूमत हो जाती है, जमीन पर उनकी हुकूमत हो जाती है। ये हदीस। और एक हदीस में हजरत अब्दुल्ला हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गालिबन ये रिवायत है, यहाँ मौजूद हदीस पाक है। और ये हदीस पाक में आप फरमाते हैं कि कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जब क़यामत के दिन उनको देखकर नबी और शहीद भी रश्क करेंगे। नबी, अंबिया और शहदा उनको देख रश्क करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला उनको नूर की कुर्सियों पर बिठाएगा, ना उनके चेहरों पर गम होगा ना तकलीफ होगी। अंबिया रश इसके लिए करेंगे, हम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए लगे हुए हैं। और ये कैसे रश करेंगे? माशाअल्लाह, इसका मतलब नहीं कि वो नबियों से अफजल है, नहीं, बल्कि मतलब यह है वो रश इस बात पर करेंगे कि हम जहां अपनी उम्मत की बख्शिश करा रहे हैं, लेकिन ये जो बंदे हैं जो कुर्सियों पर जलवा फरमाए, नूर की कुर्सियों पर अल्लाह ताला ने बिठाया है, ना इनके चेहरे पर गम है ना खौफ है, इस बात पर वो रश करेंगे, कहेंगे वाह मेरे मौला, क्या शान तो उनका अता फरमाया है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो बंदे कौन है? तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आयत पाक नाज़िल, ये आयत पाक पढ़ा, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुन लो, खबरदार हो जाओ, वो औलिया अल्लाह है, ना उनको किसी चीज का गम होता है ना खौफ होता है। एक कुरान पाक की आयत और दो अहादीस मैंने आपके सामने रख दिया है, जिसमें औलिया अल्लाह की शान समझ में आती है। हजरत सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अगर आप देखें वो हदीस बुखारी की जिसका मैं हाथ बन जाता हूँ, आग बन जाता हूँ, तो इसमें हर जलवा ताजुल औलिया प्रैक्टिकल तौर पर करके बताते हैं। अब मेरा एक बात यहाँ देखे कि वो दौर ताजुल औलिया का दौर क्या था, लोग अभी कैमरे को देख रहे थे, कैमरा नया नया इजाद हुआ था, फोन नया नया इजाद हुआ, तो लोग इस बारे में अक्ल हैरान थी लोगों की कि कैमरा भी हो सकता है, फोटो भी निकल सकती है, कि अब फोन को देख रहे थे, नया नया चीज, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी, साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही थी। मैंने जब गौर किया इस बात पर, क्योंकि आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह पर्दा फरमाया कर कुछ दिन हुए थे, ताजुल औलिया का दौर चल रहा था। आला हजरत की जिंदगी में खुद जो है आला हजरत से लोगों ने पूछा था, आला हजरत इमाम अहमद रजा से पूछा था कि ताजुल औलिया के बारे में आप क्या कहते हैं? तो इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया था, ताजुद्दीन वली नहीं वली गढ़ है। यही जुमला मुफ्ती आज़म हिंद ने भी फरमाया था। अब इस बात के आप देखें, ताजुल औलिया के कई मुरीद और मुतक़ीद गुजरे जाहिरी जिंदगी में, लेकिन दो लोग बड़े खास गुजरे ताजुद्दीन बाबा के, जो ताजुल औलिया की बात को समझते भी थे, लोगों को बता भी थे। वो दो में से एक सरकार सैयदना यूसुफ ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और दूसरे सरकार सैयदना सरवर बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। सरकार सरवर बाबा तो ताजुल औलिया के आज भी कदमों में आराम फरमा है सरवर बाबा, लेकिन यूसुफ शाह ताजी, ये ताजुद्दीन बाबा के हुक्म पर पाकिस्तान कराची में इनका मजार है। ये यूसुफ शाह ताजी कौन है? ये फैजी अब्बा ताजुल औलिया से है। आप ताजुल औलिया के आस्थाने में आने के बाद, उनके खिदमत में रहने के बाद विलायत के आला मुकाम पर पहुंचे हैं, लेकिन शागिर्द आला हजरत के शागिर्द इमाम अहमद रजा के हैं, यूसुफ शाह ताजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। लिहाजा ताजुल औलिया, मैं बात ये बताना चाहता हूं कि जब बात अकीदे की थी तो आला हजरत को पैदा किया गया, ईमान और अकीदे को संवारा गया, और जब दुश्मनों ने इस्लाम को करामत और मोजज़े खुदा की कुदरत से हटाना चाहा और कहा कि ऐसे काम हम करके बताएंगे तुम्हारी अक्लें हैरान हो जाएगी, देखो हम फोन बनाकर बताएंगे, फोटो कैमरा बनाकर बताएंगे। लोग पहली बार फोनों को देख रहे थे, कैमरे को देख रहे थे, उनकी अक्लें हैरान थी कि इंसान ये कर सकता है, और धीरे धीरे ये कह सब कुछ इंसान कर सकता है। क्या नबी का मोजज़ा का जिक्र करते हो, क्या करामत का जिक्र करते हो? जब अकीदे को बिगाड़ना चाहा तो इमाम अहमद रजा के जरिए से काम ले लिया गया, और जब करामत और मोजज़े का इनकार करने के एक नापाक कोशिश की गई तो ताजुल औलिया के जरिए काम ले लिया गया। अगर आपके करामात ताजुल औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के करामात और उस शानों को देखे, वली की जो करामत होती है ना, वली की करामत से खुदा की कुदरत और ताकत समझ में आती है।
یہ بہت زیادہ ضروریت ہے. جس طرح نبی کے معجزہ اور ولی کی کرامت سے خدا کی طاقت اور قدرت سمجھ میں آتی ہے. کرامت کہتے کس کو ہے؟ اس کی تفسیر میں علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع اولیاء کرامت میں بہت سی باتیں لکھی ہے، لیکن میں ایک آسان تاکہ سمجھ میں آ جائے میں کر بتاتا ہوں. کرامت اس کو کہتے ہیں جو کام جو بات ہماری عقل میں نہ آئے، یعنی عقل یہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل یہ کہہ رہی ہے اتنے دور میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن نبی یا ولی وہ کر بتائے. نبی کر بتائے تو معجزہ، ولی کر بتائے تو کرامت. البتہ نبی کے لیے معجزہ بتانا ضروری ہوتا ہے، ولی کے لیے نہیں ہوتا ہے کرامت بتانا. جیسا کہ ایک مثال کے طور پر آپ عقل کہے کہ آج بھی ٹیکنالوجی اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے، لیکن عقل کہہ سکتی ہے کہ جھاڑ بات کرے، پتھر پانی پہ چلے، نہیں ہو سکتا. لیکن نبی کر بتائے، جھاڑ آ کر سلام کرے، پتھر پانی پہ چل کر بتائے. لہذا اسی کو جو بات عقل میں نہ آئے لیکن کام نبی کر بتائے وہ معجزہ ہے. جو بات عقل کا یہ ہو نہیں سکتا وہ کام ولی کر بتائے وہ کرامت ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، ایک کرامت اللہ ولیوں کو عطا کرتا ہے، اور ایک کافر اور مشرکوں کو بھی ایک چیز عطا ہوتی ہے، اس کو اجتہاد کہتے ہیں. اور وہ چیز ایسی ہے کہ جیسا کہ آپ فرعون اور نمرود کے بارے میں آتا ہے. نمرود کے پاس ایک جھاڑ ایسا تھا کہ جیسا وہ جھاڑ کے نیچے آدمی کھڑ جاتے تو جھاڑ کی ڈگالیاں خود بخود چھاؤں لینے بڑھتے جاتے. لہٰذا ہر چیز کرامت نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھے آپ. ڈگالیاں خود بخود بڑھتے جاتے. اور گانجا پینے والا، شراب پینے والوں کا مقصد بہت بڑا ولی ہے، ارے ولی نہیں ہوتے، کرامت دکھا رہے، یہ کر بتا دیا، وہ کر بتا دیا. ارے بھائی اب کیا نمرود کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس کے بعد ایک جھاڑ ایسا تھا کہ جو آدمی اس کے نیچے آتا، آدمی کی تعداد بڑھ جاتی ہے تو ڈگالے بڑھتے جاتے، یہاں تک کہ 1000 آدمی کو وہ چھو دیتا تھا، اور 1000 آدمی کو سایہ کرنے کے لیے ڈگالے خود بخود لمبے ہوتے جاتے، بڑھتے جاتے. 1000 سے ایک بھی آدمی بڑھ جاتا، ساروں کو سے چھو چلے جاتی. یعنی جادو کی اجتہاد کی بھی ایک حد ہوتی ہے. لہذا فرعون کے بارے میں آتا ہے جب وہ دریا کے کنارے چلتا تھا تو دریا اس کے ساتھ چلتا تھا، جیسے وہ رک جاتا دریا رک جاتا. تو آج کچھ لوگ سادھو سنت اگر کچھ کرامت دکھائے تو آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ ولی نہیں ہے، ہمارے پیر صاحب نماز تو نہیں پڑھتے، روزہ تو نہیں رکھتے، عبادت تو نہیں کرتے، لیکن کرامات بہت دکھاتے ہیں. میں نے کہا کرامات کیا سمجھ رہے ہو کہ یہ کرامت کا معاذ اللہ تم فرعون کے بارے میں کیا کہو گے، نمرود کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو کرامات کیا ہے کہ آج جادوگر بھی کچھ ایسے چھوپتے بازیاں دکھا لیتے ہیں، دل کی بات بتا لیتے ہیں، من کی بات بتا لیتے ہیں. کرامت یہ نہیں ہے. حضرت غوث پاک کا یہ قول ذہن میں رکھو، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں اگر تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی کتنا بھی بڑا ولی کا ولایت کا دعویٰ کرنے والا تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا میں اڑ کر بتائے یا پانی پہ بغیر کشتی کے چل کر بتائے، تب بھی اس کو ولی مت سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے. قرآن حدیث کا جو پابند ہوتا ہے تو اس کی کرامت ہے. قرآن حدیث کے علاوہ وہ کام کر رہا ہے تو جادوگر ہو سکتا ہے. ایسی چیزیں ہوتے ہیں تو ہر چیز کرامت نہیں ہوتی شریعت کا پابند. لیکن میرے تاج الاولیاء کی شان نرالی ہے، آپ سالک بھی ہے اور مجذوب بھی ہے. آپ کا دونوں آپ کی زندگی میں گزرا ہے. ابتدائی دور تاج الاولیاء کا جو ہے وہ سالک والا دور ہے، شروعات کا دور. حضرت تاج الاولیاء کے والد کا نام سید بدر الدین تھا، والدہ کا نام سیدہ مریم بی بی صاحبہ تھا رحمت اللہ علیہا. اچھا کوئی لوگ بی بی مریم بی بی صاحبہ کا نام لے تو جو کامتی شریف میں اما جان آرام کر رہی ہے ان کا بھی نام مریم بی بی صاحبہ ہے. تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہی تاج الاولیاء کی ماں ہے، کچھ لوگوں نے سمجھا معاذ اللہ فوٹو میں تصویر دیکھ کر کہ کچھ نے کہا کہ یہ تاج الاولیاء کی بیوی ہے. ایک تو دونوں بات غلط ہے، نہ وہ آپ کی ماں ہے نہ وہ آپ کی بیوی، کیونکہ آپ نے شادی نہیں کی. ماں بھی نہیں ہے بلکہ آپ کی مریدہ ہے. آپ کی ماں اور باپ دونوں کی مزاریں جو ہے کولار جو اس وقت تمل ناڈو چنئی میں آتا تھا اور غالباً کرناٹک میں ہے، وہاں پر آج بھی قبرستان ہے، سادات کا قبرستان مشہور ہے. وہاں پر تاج الاولیاء کے ماں کی قبر مبارک ہے، باپ کا بھی قبر مبارک ہے.
جو کولار علاقہ تھا، وہاں کولار میں آپ کی پیدائش ہوئی سید بدرالدین کیا۔ آپ جب 6 سال کے تھے آپ کے والد کا انتقال ہوا اور آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کے پرورش آپ کے نانی اور آپ کے ماموں سید عبد الرحمان نے آپ کی پرورش کی، آپ کے نانی نے آپ کی پرورش کی ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہے، تاج الدین بابا نجیب الطرفین، یعنی والد سے بھی سیدہ ہے، والدہ بھی سیدہ ہے، یعنی والد سے امام حسن تک جاتا ہے، والدہ سے امام حسین تک جاتا ہے۔ نجیب الطرفین آپ سادات ہیں۔ اور جب آپ کی پیدائش تھی، پیدائش سے ہی ولایت کا شور اور ولایت کے آثار، کیونکہ بہت سے کم ایسے ولی ہوتے ہیں جو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، بعض لوگ دنیا میں آنے کے بعد متقی پرہیزگار بننے کے بعد ولایت لیتے ہیں، اللہ ان کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو ولایت لے کر آتے ہیں، ولایت لے کر ولی بن کر آتے ہیں اور بننے کے بعد آ کر متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یعنی بعد پیدا ہوتے ہیں اور پیدا ہونے کا متقی پرہیزگار ہو کر ولایت کا مقام پاتے ہیں، بعد متقی پرہیزگار نہیں، پہلے اسی پیدائشی ولی ہوتے ہیں۔ تاج الاولیاء پیدائشی ولی ہے، آپ روئے نہیں، آپ روئے نہیں، اس دور میں رونا زندگی کی علامت سمجھا جاتا تھا، جب بہت ہلا روئے نہیں تو ایک چڑکا جو آپ کو جو ہے دیا گیا، پھر اب آپ دھن سے اچانک جیسے کہ کوئی بندہ مراقبے میں ہوتا ہے، آنکھ بند کر بس اللہ لگا کر، اسی کیفیت تاج الاولیاء کے پیدائش کے وقت تھی، جب آپ پیدا ہوئے روئے نہیں تو اچانک آپ کے ماں باپ پریشان، ننیال پریشان، آپ کو ہلایا جلایا اور یہاں تک کہ ایک تانبا کا گرم سکہ کر کے جب چرکا دیا تو آپ نے کہا اچھا میں تو لو، یعنی ابھی بھی اعلیٰ ارواح میں عالم ارواح کے دھن کی طرف تھا، تم چاہتے ہو کہ میرا رونا زندگی کی علامت ہو، اور رو کر بتا دیتا ہوں، تم سمجھتے ہو کہ رونا جو ہے زندگی کی علامت ہے، رو کر بتا دیتا ہوں۔ پھر آپ جو ہے جب 5 یا 6 سال کی عمر میں آپ مدرسے میں پڑھنے گئے تو وہاں پر حضرت سیدنا، کیونکہ کامٹی آپ آ گئے تھے، آپ کے والد والدہ کے انتقال کے بعد نانی اور ماموں آپ کو کامٹی میں لے کر آئے تھے، کامٹی میں آپ کا وقت بہت زیادہ گزرا ہے، وہاں میں کیونکہ بہت تیزی سے کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہاں پر آپ ایک مدرسے میں آپ کے والد والدہ نے، آپ کے نانا نے، ماموں نے داخلہ کرایا، اور وہاں آپ پڑھ رہے تھے کہ سیدنا عبداللہ نوشائی رحمت اللہ علیہ وہاں سے گزرے، جو اکثر ان کے اوپر جذب اور سلوک کا کیفیت ان کے اوپر رہتا تھا، وہاں سے گزرے، مشہور ولی ہے سیدنا عبداللہ نوشائی، آج بھی کامتی میں ان کا مزار مبارک ہے۔ لہذا وہ جب گزرے نا، انہوں نے جب بچوں، اکثر وہ مدرسے کو آیا کرتے تھے، بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، جب مدرسے سے گزرے انہوں نے دیکھا تاج الاولیاء کو اور ان کے پیشانی کو دیکھ کر سمجھ گئے، کہا استاد جی کس کو پڑھا رہے ہو جو پہلے سے پڑھ کر آیا ہے؟ یعنی مدرسے کے استاد کو پکار کر عبداللہ نوشائی کہتے ہیں کس کو پڑھا رہے ہو جو پہلے سے پڑھ کر آیا ہے؟ کہا بابا یہ تاج الدین ہے، کہا یہ پہلے سے پڑھ کر آیا ہے۔ اب یہاں پر لوگ سمجھتے کہ آپ استاد ہیں، نہیں، آپ استاد نہیں ہیں، بلکہ آپ نے فیض دیا ہے بچپنے میں تاج الاولیاء کو رحمت اللہ تعالی علیہ، اس کے بعد استاد نے آپ پر توجہ کم دی، لیکن آپ خود سے پڑھتے اور سبق دیا کرتے تھے، اب کم عمر میں حافظ قرآن بھی بنے۔ دیکھیں ولی چاہے متذب ہو یا سالک، لیکن پہلے علم حاصل کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو آپ غور کریں، بغیر علم کے کوئی اللہ کا محبوب نہیں بنتا۔ لہذا آپ 15 یا 16 سال کی عمر مبارک، پھر آپ 12 سال کی عمر میں آپ 6 یا 4 سال کا عرصہ چھتیس گڑھ کے جنگل میں گزاری عبادت میں، اور وہاں پر کئی جادوگروں کے قبیلے تھے جنہوں نے آپ کی کرامت کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا۔ لہذا 16 سال یا 17-18 سال کی عمر میں ہوا یہ کہ کامٹی میں ایک بہت بڑا طوفان آیا، تالاب کا ساگر آیا، اور اس میں آپ کے ماموں، آپ کے نانی کو بہت نقصان ہوا، کئی سامان بہ گئے، لوگ مر گئے، اور حالات دھیرے دھیرے ایسے ہو گئے کہ بہت زیادہ خراب حالات ہو گئے۔ تو اب حالات خراب جب ہو گئے تو ماموں نے کہا کہ تاج الدین گھر میں ذرا ہاتھ بٹانے کے لیے تم فوج میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ آپ کے خاندان میں فوج میں بہت سے لوگ تھے، فوج کے بڑے بڑے عہدوں پر، لہٰذا آپ نے حامی بھر لیا۔ 18 سال کی آپ کی عمر ہے، اور آپ کا حلیہ مبارک بیان کرنے والے یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ بڑے لمبے پورے تھے، سینہ بڑا پھیلا ہوا تھا، گوشت اچھا خاصا تھا، سینے پر ہاتھ پیر، یہ آج بھی ظاہری فوٹو پر آپ دیکھتے ہیں۔ لہذا آپ نے حامی بھر لی، آپ ڈیوٹی پہ چڑھ گئے۔ میں مختصر سنا رہا ہوں واقع۔ پھر آپ 18 سال کی عمر میں ڈیوٹی پہ چڑھ گئے، پھر 4 سال یا 2 سال تک آپ جو فوج میں رہے، آپ کا تبدیل ہوا کامٹی سے ساگر، ابھی
महाराष्ट्र में सागर एक इलाका है, वहाँ आप तवज्जो फरमाएं, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप वहां पर भी यानी सागर में भी, महाराष्ट्र भी इलाका सागर महाराष्ट्र में आता है, वहां पर भी आप फौज में दाखिल में इबादत को नागा नहीं किया, नमाज को नहीं छोड़ा, इबादत को नहीं छोड़ा। अब जब वहां करीब में एक मजार थी सैयद दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आप यूट्यूब पर हमारे आदमी का मजार नजर आता है सैयद दाऊद चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी मजार पर रात रात भर मुराकबे में रहते थे और मुराकबे में इबादत में रहते थे। और आपके कैंप में यानी फौजी कैंप में बात मशहूर हो गई कि रात भर ताजुद्दीन अपने कैंप में नहीं रहते, बात मशहूर फैल गई, यहाँ तक बड़े ऑफिसरों तक पास गई और बड़े बड़े ऑफिसर ने भी इस बात का नोट लिया, नानी को खबर दी, नानी को वहां से बुलाया गया, नानी वहां पर आए और एक दिन रात में देखा कि जाता कहाँ है, रोजाना देखा कि दाऊद चिश्ती की मजार पर जाता है। नानी बड़े खुश हुए, ये तो दाऊद चिश्ती के आस्थाने पर हाजिरी देने जा रहे हैं, बड़े खुश हुए। दाऊद चिश्ती का जो मजार है वो उस वक्त 400-500 साल पुराना था। और ये दाऊद चिश्ती कौन है? ये मुरीद और खलीफा है सरकार सैयदना शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह के। और शमशुद्दीन तुर्क पानीपती कौन है? ये एक लौते और वाहिद खलीफा है साबिर पाक के, एक लौते साबिर पाक के एक ही मुरीद और एक ही खलीफा, वो है शमशुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह। उनके ये खलीफा थे दाऊद चिश्ती, जिनके मजार पर ताजुल औलिया जाकर बैठे थे और वहां से फैज लिया, इसलिए आपकी मिजाज में चिश्तिया रंग ज्यादा चढ़ा है और साबरी से रंग से साबरिया और चिश्तिया रंग आपके मिजाज में रूहानियत में ज्यादा चढ़ा है। अब ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां जब वक्त गुजारते तो एक दिन मजार मुबारक से आवाज आई कि ताजुद्दीन मांगो ना क्या मांगते हो, आवाज आई मांगो ना क्या मांगते हो, तो कहा या अल्लाह तुझसे तुझी को मांगता हूं। अब ये कैफियत, ये आवाज आना था, ये मांगना था, उसी वक्त जो है आपके अंदर रूहानियत का और जज्ब की कैफियत चालू। जब तक सुलूक का मामला था, सालिक सालिक कहते हैं जो जब बंदा सालिक के वो कैफियत में रहता है, मुरीद जब सालिक की कैफियत में रहता है वो पूरे मुकम्मल पाबंदी में रहता है। लेकिन जब जज्ब की कैफियत आ जाए तो अब उस पर न खाने का होश रहता है, न पीने का होश रहता है। अब जब सुलूक की जज्ब की कैफियत चढ़ गई और फिर ड्यूटी पे गए तो अब क्योंकि आप रात भर नहीं रहते थे इसलिए आपको रात की ड्यूटी दी गई है। अब रात में एक बड़ा अफसर जो है बाहर निकला, कुछ जंग का हालात चल रहे थे, बाहर अफसर निकला कि हमने ड्यूटी जिसको लगाई कैसे कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी असला खाना, जहां हुकूमत अपना असला रखती है बारूद, वहां पर आपकी ड्यूटी थी। ताजुल औलिया को देखने के लिए बड़ा अफसर वहां गया, देखा कि ताजुल औलिया वहां ठहर रहे, असला खाना के बाहर ठहर रहे। कहा ताजुद्दीन ऑल राइट, सब राइट है। अब आगे गया वो अफसर, जीप भगा दे, देखा कि जंगल में कोई बंदा नमाज पढ़ रहा। आका इतनी अंधेरे में कौन इतनी रात में नमाज बात पढ़ रहा है? करीब जाकर लेट आगे देखो ताजुद्दीन औलिया थे। अब ताजुद्दीन वहां नजर आए, फिर ये गाड़ी पर लाकर आकर देखे तो वो असला खाने के बाहर अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। अब फिर पलटकर वहां गया तो वहां पर भी इबादत में लगे हुए। अब ये मंजर जो ये बड़े ऑफिसर ने देखा, सुबह हुई जाकर वो ऑफिसर ने सबको ये बताया कि ताजुल औलिया को मैंने एक वक्त में दो जगह मैंने देखा, मैं हैरान हूं कि मैं सपना देख रहा था या ख्वाब देख रहा था, हो क्या रहा है। कहा ये बात जब फैली ताजुल औलिया को बुलाया गया, कहा ताजुद्दीन सुना जा रहा है कि तुम रात में एक वक्त में दो जगह नजर आते होगे, वजह क्या है? अब जज की कैफियत में आप गए अपने रूम में, जवाब नहीं दिया, अपने रूम में गए, कपड़े उतारे, बेल्ट निकाले, लो जी अब ये तुम्हारा ड्यूटी तुम जाने। कहा ताजुल क्या काम है? इस्तीफा दे रहा हूं, तुम्हारा काम है जाने। कहा तुम्हारी तरक्की होने यार, जो तरक्की होना था हो गई, जो तरक्की होना था हो गई, लिहाजा अब वहां से आप पर जज्ब की कैफियत का मामला शुरू हो गया। क्योंकि नानी आकर चले गए थे, दोबारा फिर लोगों को खत दिया गया कि आपका बेटा जो आपका नवासा है अब तो ये हाल ये कि सागर की गलियों में फिर रहा है, लिबास बड़े हो गए, जो लिबास पर धूल बैठी हुई है, बाल बढ़ गए हैं। अब हैरान हो गए, आए और आकर जो है देखा बेटे का नवासे का हाल, तो परेशान हुए, समझा कोई कुछ जादू हो गया है, कोई जिन्न सवार हो गया है। बड़े बड़े जगह जो आकर दुआएं पढ़ाए, तावीज़ात करा, कोई असर नहीं होता। लेकिन एक वक्त जब दाऊद चिश्ती के पास बैठे थे, अनवार और तजल्लियात का मामला आप पर जो उतर रहा था, ये मंजर नानी ने देखा तो समझ गए ये जादू प्रेत का मसला नहीं है, कोई और मसला है।
یہ کوئی اور مسئلہ ہے. آپ مٹھائی یعنی مٹھائی میں لڈو بہت پسند سے کھاتے تھے. جب وہ آئے نانی نے کہا کہ میں نے تاج الدین تیری پسند کا لڈو بنا ہے اور نکال کے سامنے لڈو رکھے, تو آپ نے اپنی نانی کو جواب دیا کہ مائی تاج الدین آج کل لڈو پیڑے کھاتا ہے, یہ نہیں اپنے ہاتھ جبک سے 2 چھوٹے چھوٹے پتھر نکالے اس کو چوسنے لگا. اللہ جانے اس میں کیا راز تھا. دوسرے یہ کھاتا ہے. اب آپ کے نانی آگے بڑھے, منہ میں ڈال دیا اس پتھروں کو, منہ کھولا تو دیکھا کہ وہ پیڑے بن چکے تھے, مٹھائی بن چکے تھے. اب یہ منظر کو دیکھ کر نانی نے کہا کہ بھئی یہ بندہ اس کی کیفیت کو دیکھ کر واپس کامٹی شریف لا گئے. کامٹی میں بھی آپ اسی حال آپ کا حال رہا. لوگ جو ہے آپ کو ابتدائی دور تھا نا آپ کا, تو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے معاذ اللہ. کوئی لوگ کہتے تھے کہ دیوانہ ہے, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو پتھرے مارتے تھے. لوگوں نے کہا کہ یہ پتھرے کیوں مارتے, بیچارہ دیوانہ ہے. تاج الاولیاء کہتے ہیں او جی مارنے دو, یہ پتھر تھوڑا ہی مارتے ہیں, پھول برساتے ہیں تاج الدین پر. ابتدائی دور کی بات بتا رہا ہوں جو آپ کامٹی میں رہتے تھے. اب ہوا کامٹی میں مشہور کیسے ہوئے, اس کے 4 واقعات ہیں. پہلا واقعہ کہ ایک سنار کو اچانک گئے, کہا جلال نے کہا ہو جی سامان لے باہر نکل, گھر کا سامان لے باہر نکل. آپ کے جملے میں, آپ کو پہچانتا تو نہیں تھا لیکن جملے میں وہ اثر تھا, وہ کیفیت تھی. اور فوراً سامان لے کر جب باہر نکلا اچانک گھر کو آگ لگی, پورا گھر جل کر دھم سے زمین پہ بیٹھ گیا. اب یہ ایک وجہ آپ کی کامٹی میں مشہور ہونے کی. دوسری وجہ ایک گھر پر گئے اور جو اس وقت قحط چل رہا تھا, لوگ بڑے پریشان تھے, اور گھر پر جا کے کہنے گے او جی بابو کھانا لا کر دینا. کہا بابا جاؤ نا, پہلے ہم پریشان ہیں, کھانا کچھ نہیں ہے. کہا میں نے وہ صندوق میں رکھا ہوا ہے. ارے صندوق میں کھانا کون رکھتا ہے؟ کہا وہ صندوق میں کھانا رکھا ہوا ہے. کہا بابا جاؤ نا, کہا کھانا کیا سے, یہ صندوق میں کھانا کہاں سے آئے گا؟ تو لہٰذا صندوق تو کھول, صندوق تو کھول. آپ یہ کہا یار یہ تو جاتے نہیں. جب جا کر صندوق کھولا تو دیکھا گرم گرم کھانا وہاں رکھا ہوا ہے. یہ دوسری وجہ آپ کی مشہور ہونے کی, کامٹی میں آپ کی مشہور ہونے کی. تیسری وجہ یہ بنی کامٹی میں مشہور ہونے کی, آپ جھاڑ کے نیچے کامٹی میں بیٹھے تھے, وہاں ایک مشہور جو ہے, ان کا نام بھی کتاب میں آیا ہے, ان کا ایک کوٹ میں کیس چل رہا تھا. وہ کوٹ کے چکرے لگا لگا کر تھک گئے تھے. اب اور طور پہ دل میں جا رہے یار کب جیتے گے, کیا ہوگا. یہ اور طور پہ اس وقت ان کی تاریخ کی پیشی تھی, کوٹ کی طرف جا رہے ہیں. تاج الاولیاء نے کہا جی بابو کیس تو جیت چکے, جا کر کیا کروں گا, کیس تو جیت چکے, جا کر کیا کرو گے. تو لیکن جب گیا نا, جا کر دیکھا تو وکیل نے کہا مبارک ہو آپ کیس جیت چکے ہیں. میں زبان بن جاتا ہوں, ہے نا, میں زبان بن جاتا ہوں. یہ حدیث کی شرح بھی آپ کو رکھے. اب چوتھا ہوا یہ کہ ایک بار آپ جنگل کی طرف, کامٹی کی جنگل کی طرف گئے عبادت میں, اور ایک بار شہر میں شیر پر بیٹھ کر آ گئے. اب کامٹی میں لوگ حیران ہو گئے کہ تاج الاولیاء کو یہ کرامت دے کر کہ جانور اب اطاعت کر رہے, اور شیر آپ کا ایسا سر رہا ہے بیٹھ کر ایسا ہے جیسا کہ آپ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے ہیں. تو یہ واقعات آپ کو مشہور کر سمجھ گئے لوگ کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں. اب حال یہ ہو گیا کامٹی میں, جہاں آپ تاج الاولیاء جاتے وہاں پر میلہ لگ جاتا, لوگ جاتے اپنی منتیں مرادیں پوری لے کر آتے. اور لہذا یہاں تک دیکھیں تاج الاولیاء کا کوئی آستانہ, کوئی خانقاہ مضبوط نہیں تھی. جہاں بیٹھ جاتے وہاں پر لوگ کا میلہ لگ جاتا, دکانیں لگ جاتے. چائے والا چائے بیچ رہا ہے, دکان تیل والا, دکانوں کا ایک میل لگے. جیسا کہ آستانوں پہ آج بھی آپ دیکھیں اللہ والے دنیا سے بھی جاتے تھے کہ آستانوں پر دکان لگ جاتی, یعنی ایک ولی کے ذریعے کتنوں کا پیٹ پھلتا. لہذا یہ معاملہ چلنے لگا دھیرے دھیرے آپ کی عبادت میں, یہاں تک کہ تاج الاولیاء کبھی جلال میں, اچھا آپ کے جلال میں, جبکہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے بڑے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے مجذوب جب جذب کی کیفیت میں ہوتا ہے نا, اس کے قریب مت جاؤ, جاؤ مت اس کے پاس, منع کیا ہے. کیونکہ جب تم جاؤ گے وہ کس حال میں اللہ جانے رہے, اور وہ زبان سے کچھ نکال دے تم بھی اس طرح کا اثر تم پر ہو جانے لگ جائے. یہ مجذوبوں کی کیفیت ہوتی ہے, لیکن تاج الاولیاء کا جذب ایسا تھا کہ چاہے حالت جلال میں ہو یا حالت جذب میں ہو یا سلوک میں ہو, آپ کی پوری زندگی میں تکلیف کسی کو نہیں ہوئی. یہ ایک الگ نرالی آپ کی شان تھی. لہذا آپ جب ایک بار جلال میں آ گئے, چھوڑو جی تم ان تاج کو چھوڑتے نہیں تھا, آپ جنگل کی طرف نکل گئے, تیزی کے ساتھ جنگل کی طرف نکلے. پبلک بھی اتنا یقین رکھتی تھی, پبلک بولی بابا گیا یہاں سے تو آئے گا یہیں, بیٹھ گئے وہاں پر جنگل کے باہر. ایک دن گزرا, 2 دن گزرا, 3 گزرا, بیٹھی ہی پوری پڑنے, جائیں گے نہیں بابا یہاں سے آئے گا.
اب دیکھیں ایسے دیوانوں کو، یعنی دیوانوں کو سارا جہاں دیکھتا ہے دیوانہ، خدا جانے کہاں دیکھتا ہے. ایسا یقین پیدا کرنا پڑتا اللہ والوں کے پاس. جب پیدا کرو گے تو فیض کے دروازے کھولو گے. لہذا لوگ وہاں بیٹھے رہتے. آخر کار آپ نے دیکھا یہ لوگ پیچھے چھوڑتے نہیں، وہ کیونکہ ابھی انگریز کا دور تھا جہاں انگریز کے مس یعنی ان کی بیویاں بیٹیاں جہاں ٹینس کھیلتے تھے کامٹی میں، اصل تھا وہ کیمٹی تھا وہ، اور بولتے بولتے کامٹی ہو گیا. کیمپ لگا تھا انگریزوں کا وہاں پر. ان کے انگریز کے بڑے بڑے مہارانیاں رانیاں یہ سمجھے کہ ان کی بیویاں رہتے تھے. اب وہاں پر آپ کپڑے کو اتارا، اس کے وہاں چلے گئے. اب بات اوپر تک چلے گئی، بڑے کمشنر تک بات چلے گئی. اٹھا کر آپ کو پاگل خانے میں داخل کیا. پاگل خانے کا جو عرصہ ہے 16 سال کا. کتنے سال؟ سب سے زیادہ وقت آپ نے وہاں گزارا. 16 سال پاگل خانے میں بظاہر. اور اس کے اندر کی اتنی کرامتیں، اتنے واقعات اور اتنے کرامات ہیں 16 سال میں کہ جیسا کہ سیدہ مریم بی بی صاحبہ اماں جان، یہ پیدائشی یہ بھی مجذوبہ تھی. جب ان کا نکاح ہوا اور یہ جذب میں رہنے گئی، سسرال والوں لا کر چھوڑ دیا اور ان کے بھائی تاج الاولیاء کی خدمت میں لے کر آئے سیدہ مریم بی بی صاحبہ کو. تو تاج الاولیاء جلال نے کہا بیٹھتی ہے یہاں پہ نہیں بیٹھ جاؤ. لہذا سیدہ مریم بی بی صاحبہ تاج الاولیاء کے کہنے پر پاگل خانے کے دروازے پر کئی سال، یعنی ایک روایت 7 سال تک بیٹھے رہی. کتنے سال تک؟ 7 سال تک بیٹھی رہی. اور کئی دھوپ پیاس، کھانا پینا تو چھوڑے، کتنے موسم آپ کے اوپر سے گزر گئے. اور جب 7 سال کا عرصہ گزرا پھر جلال میں آئے، ہاتھ پکڑا اور کامتی کو لے کر گئے. تاج الاولیاء کو جب آپ کی کرامات زیادہ ہو گئی تو آپ اندر بھی نظر آتے تھے، باہر بھی نظر آتے تھے. لہذا ہاتھ پکڑ کر اب جہاں موجودہ کامتی میں آپ کا مزار ہے وہاں پر لایا اور کہا یہاں بیٹھتے جی، یہاں بیٹھتے جی. اور کہتے تھے تاج الاولیاء محبت سے سیدہ مریم یہ میری اماں ہے. خود ہے مریدہ، ولایت کے مقام پر پہنچایا آپ نے، نوازا آپ نے، کہا یہ میری اماں ہے. کیونکہ آپ کا نام بھی مریم تھا آپ کی ماں کے نام پر، اس لیے آپ ماں کی طرح ان کو دیکھتے تھے. کہا یہ میری اماں ہے اور ان کو وہاں بٹھایا. اور تاج الاولیاء کی ظاہری زندگی میں اماں سیدہ مریم بی صاحبہ کا انتقال ہوا، ان کے جنازے میں بھی تاج الاولیاء شریک رہے. یہ مریم اماں جو ہے نا بڑے عاشق ہے، بڑی عاشق. حالات میں میں نے ایک واقعہ ان کا سنا تھا کہ ایک خوال آپ کے خدموں بیٹھ کر خوالی کرتے کرتے کہہ رہا تھا میں تو آج جوگر ہوں تاج الاولیاء کا. یہ کہتے وقت مزار ہلنے لگی. آج بھی ایسی کیفیت جو ہے نا مزار ہلنے لگی. خیر سرکار تاج الاولیاء کا زیادہ عرصہ 16 سال کا وہاں گزرا. اور راجہ رگھویر کا جو دور تھا، جو ٹیکس دے کر یہ راجہ تھے ناگپور شریف کے، ان کی بیوی کا معاملہ پیدا ہوا، بچہ پیٹ میں اٹک گیا. ڈاکٹر کہہ رہے کہ آپریشن کرنا. پہلے کے لوگ آپریشن کراتے نہیں تھے، آج بھی دیکھیں لوگ کیا جتنا ہو سکے آپریشن کہ یہ پھاڑ بہو مر گئے پروانے آپریشن نہیں کرائیں گے. یہ ڈٹے رہی ساس. اور ادھر آپ کی بہو، آپ کی بیوی راجہ رگھویر کی بیوی یا بیٹی جو ہے انتقال کا قریب آ گیا. تو ڈرائیور جو تھا وہ تاج الاولیاء کا عاشق تھا، راجہ صاحب کو لے کر گیا. اور جب لے کر گیا تو راجہ کو دیکھتے تاج ہو جی گھر جاتے شہنائیاں بجاتے خوشی مناتے، بیٹا ہو چکا. اب یہ گھر گئے تک جو ہے ابھی محل میں باہر شہنائیاں بج رہے ہیں، راجہ کے محل میں خوشی کے طبلے بج رہے ہیں. اب یہ اندر داخل ہو کے کیا ہوا کہ صحیح سلامت بیٹا پیدا ہوا ہے، لڑکی بھی ماں بھی سلامت ہے، بیٹا بھی سلامت ہے. اس واقعے سے راجہ رگھویر کو بڑا متاثر ہوا، بہت زیادہ متاثر ہوا. پھر انہوں نے کوشش کی اور کہا کہ ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے. تو ضمانت کون دے گا؟ پہلے تو حکومت مانی نہیں، کیونکہ تاج الاولیاء جب 16 سال تھے کرامت آپ کے ظاہر ہو گئے اور آپ سے لوگ ملنے آنے لگے تو حکومت نے ملنے کے لیے فیس رکھ دی تھی، تو بھی لوگ ملنے پیسے دے کر آتے تھے. اس دور میں 1 روپیہ، پہلے 4 آنے رکھے گئے، بعد میں 8 آنے، 1 آنا رکھ دیا گیا. 1 آنا دے کر بھی تاج الاولیاء سے پاگل خانے میں لوگ میں، تو حکومت کو بھی فائدہ ہو رہا تھا پیسے کا زیادہ. تو حکومت چاہتی نہیں تھی کہ آپ کو چھوڑے. تو لیکن بادشاہ نے جب اپنا اثر و سلوک کے کہا کہ ہم ہمارے پاس رہنے دیجئے، تو ٹھیک ہے ضمانت 1 لاکھ دینا پڑے گا. اس دور کا معمولی بات ہے 1 لاکھ دینا. راجہ نے 1 لاکھ دیا اور فوراً تاج الاولیاء کو اپنے معیار جہاں شکردارہ کہا جاتا ہے، چھوٹا تاج باغ کہا جاتا ہے، وہاں جا کر ایک خاص حجرہ دے دیا اور ایک بگی دے دی. جہاں بھی اب تاج الاولیاء کا زیادہ وقت جو ہے کبھی شکردارہ میں جہاں موجودہ وہاں گزرتا، کبھی واقعی شریف، واقعی میں بھی ولبھ وہ ایک پٹیل نامے جو غیر مسلم تھے ان کا ایک بہت بڑا واقعہ اور وہاں سے وہ عقیدت مند ہونا. لہذا
وہاں پر بھی آپ کا آنا جانا رہا. واقعی میں آپ کا پاگل خانہ جہاں بیٹھ کر آپ کہتے تھے یہ میرا شفا خانہ ہے, آپ کا ہاسپٹل ہے واقعی میں. جہاں تاج الاولیاء بیٹھ کر کہتے تھے یہ تاج کا شفا خانہ ہے, آج بھی وہاں جو لوگ جاتے واقعی میں وہاں ایک چبوترا بنا ہو جاتا, تاج بابا بیٹھ کے کہا یہ میرا شفا خانہ ہے, وہاں مریض جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور وہاں بیٹھ کے کہا یہ ہمارا کوٹ ہے, عدالت ہے ہمارا. آج بھی وہاں پر جو واقعی میں وہ چبوترا ہے, وہ جگہ ہے جہاں پر لوگ اپنی عرضی ڈالتے ہیں. جو برسوں سے کیس چل رہا ہے وہاں عرضی لکھ کر ڈال کے تھوڑے دن میں کیس کا مسئلہ حل ہو جاتا. آج بھی وہ کوٹ ہے. تو یہاں شفا خانہ, اور آج ایک جگہ بیٹھ کر واقعی یہ ہمارا مدرسہ ہے جی, یہ ہمارا مدرسہ ہے جی. تو آج بھی جو کن ذہن بچے وہاں جا کر پڑھتے تو فوراً حافظ بن جاتے. یہ ایک جا کر بیٹھ کر کہا جی ہماری مسجد ہے. اچھا سالی کا مذہب ہونے کے بعد بھی تاج الاولیاء بے نمازیوں پر غصے میں آتے تھے. ہاں نمازیوں, حیدرآباد سے کچھ لوگ ملنے تاج الاولیاء کے آستانے پر حاضری میں تھے. شکردارہ, کبھی آپ شکردارہ میں رہتے تھے, شکردارہ میں ملاقات کے لیے گئے تو وہاں پر نماز مغرب کا غالب وقت ہو گیا, عصر یا ظہر کا وقت ہو چکا تھا. تو ایک صاحب نے کہا بھائی ظہر پڑھ لیں گے اس کے بعد تاج الاولیاء سے ملیں گے, نہیں پہلے تاج بابا سے ملیں گے بعد میں ظہر پڑھیں گے. تو بات دونوں کی بڑے, لہذا وہ دونوں کہے ٹھیک ہے چلو ملاقات کر لیتے ہیں, کیونکہ ظہر کا وقت کافی لمبا ہوتا ہے. گئے تاج الاولیاء کو جیسا دیکھ کر کہا, جیسا یہ قدم رکھا نا دیکھتے ہی تاج الاولیاء نے فرمایا تو تاج کوئی پرندہ ہے جی جو ہوا میں اڑ جاتا, تاج کوئی پرندہ ہے جی جو ہوا میں اڑ جاتا, لہذا پہلے نماز پڑھتے بعد میں ہمارے پاس آتے. اس وقت سرکار سیدہ یوسف تاجی تھے, ان کو تاج الاولیاء جلال نے کہا ہو جی نماز کی انجمن بنا, نماز کی انجمن بنا. اور تاج الاولیاء کے کہنے پر ایک انجمن بنائی گئی نماز کی, جو کیونکہ راجہ رگھویر کے محل کے باہر ہزاروں لوگ آ کر ٹھہرتے تھے. دن کام ہو تک جاتے نہیں تھے, وہ ایک دن دو دن محل کے باہر, 4 دن 5 دن, جب تک ان کا کام نہیں ہوا جاتے نہیں تھے. لہذا یوسف تاجی کے اللہ تاج الاولیاء نے حکم دیا تو یوسف تاجی نماز انجمن بنائی اور سارے لوگوں کو جیسا نماز اٹھ کے لے چلو نماز کو, چلیے نماز کو, چلو نماز کو, چلیے نماز کو, سب کو نماز کو لے کے جاتے, پکڑ کر لے جاتے, کھینچ کر لے جاتے. جو کچھ رہتے ہیں ہر دور میں ایک لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تاج بابا کا سارا کافی ہم نہیں پڑھیں گے. ہر دور میں ہمیں تاج بابا کا آسرا کافی ہے کیونکہ ہم تاج بابا کے بچے ہیں. تاج الدین بابا اکثر کہتے تھے تاج کے بیٹے نشہ نہیں کرتے. بھائی فیض آج بھی ملے گا, تھوڑا سا اپنا توجہ ادھر دو اور لو تاج الاولیاء سے لگاؤ. فیض حسینی بابا سے ہوتے تمہارے سینے میں نہیں آیا, تمہارے سینوں میں داخل ہوگا, ایسا نہیں ہوگا تو جب بولنا میں. لہذا سرکار تاج الاولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کہنا ہمیں تاج بابا کا سارا کافی ہے. اور یہ کہنے والے جب تاج بابا کے سامنے گئے نا, آپ جلال میں ان کو ذکر کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رائے کے دانے کا برابر کا حساب دینا ہے, آیت پڑھ کر سنا, کہا نہیں کرنا چاہیے ایسا, نماز پڑھتے. اب ایک صاحب تھے جو نماز اور شریعت کے بڑے پابند تھے, تاج الاولیاء کا بہت نام سنا. وہ جو ہے ایک بار کہنے لگے یار تاج الاولیاء کو ہم اتنے دن سے دیکھتے ہیں تو ولی, لیکن نماز نہیں پڑھتے. نماز کا حال یہ ہے, یہ سوچتے رہتے ہیں لیکن ادب بھی کرتے, عزت بھی کرتے, لیکن خیال بار بار دل میں آتا ہے نماز نہیں پڑھتے, عبادت نہیں کرتے, اتنے بڑے ولی کیسا ہوگا. لہذا یہ غور کرنے لگے. قریب تاج الاولیاء کے گئے, تاج الدین بابا نے اپنا کپڑا سر پر ڈال دیا. جیسا کپڑا سر پر ڈالا نا, دیکھتے کیا ہے کہ چاروں طرف وائٹ اور سفید نور ہی نور ہے اور بیچ میں تاج الاولیاء نماز پڑھ رہے ہیں. اب یہ منظر انہوں نے دیکھا, کپڑا ہٹایا, تاج الاولیاء نے کہا ہو جی تاج نماز کب چھوڑتا ہے, بولو نا سبحان اللہ. اچھا تاج الاولیاء کی ظاہری زندگی میں کئی ایسے اولیاء اللہ تھے جو اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے. ایک بزرگ تھے بغدادی شاہ صاحب, آج بھی ان کا مزار ہے. ابھی ناگپور شریف میں اگر آپ آٹو والوں کو کہیں کہ بغدادی شاہ صاحب کی درگاہ کو لیکچروں لے جائے, تاج الاولیاء ان سے ملنے جاتے تھے. اسے اندازہ وہ اولاد غوث اعظم بھی ہے, اولاد غوث اعظم بھی ہے, اور ان سے تاج الاولیاء اکثر ملاقات کے لیے جاتے بھی تھے. تو لہذا ان سے ایک بار ملنے گئے تاج الاولیاء, اور اکثر ان سے ملاقات ہوتی تھی, اور تاج الاولیاء کا یہ ادب کرتے تھے, وہ ان کا ادب کرتے تھے. ایک دن وہاں کے لوگوں نے کہا, تاج الاولیاء جب آئے بگی میں بیٹھ کر ملاقات کی بغدادی صاحب سے, بات کر دی. کیا بات ہوتی تھی اللہ جانے, دونوں بزرگوں کے درمیان بات چیت ہوئی. باہر نکلے, بگی میں بیٹھے, لوگ کھڑ گئے, کہا بابا آج یہاں رک جائیے, ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے شکردارہ, آپ اپنے ٹانگے والے
دے ٹانگیں چلاتے جی. اب جب لوگ بھی بڑے ضد کرنے لگے نہیں بابا آج رک جائے ہم جانے نہیں دیں گے, خدمت کا موقع دیجیے. کہا ٹانگیں چلاتے جی. اب یہ لوگ نے دیکھا کہ بابا سن نہیں رہے, لوگ لیٹ گئے ٹانگے کے سامنے, پوری پبلک لیٹ گئی. کہا لوگ آپ جا کر بتائیے, جانا ہے تو مار دیجیے پروانے ہمارے اوپر, رکنا ہے آپ کو. ارے ادھر تاج اولیا گئے ٹانگے چلا جی. ارے وہ ٹانگے والا حضور یہ کیسا چلاؤ, یہ سامنے پوری پبلک لیٹ گئی ہے. کہا ہم نے کہا نا چلا, ہم نے کہا نا چلا. جب ٹانگا آگے بڑھا سب کے اوپر سے ہوا میں اڑتا آگے نکل گیا, ہوا میں اڑتا ہوا آگے نکل گیا. ایک مرتبہ کیونکہ یہ بغدادی شاہ صاحب جو ان کے مزار آج بھی ناگپور شریف ایک مسجد کے صحن میں موجود ہے, یہ بڑے زبردست اپنے وقت کے عامل بھی تھے. آپ بڑے بڑے علاج کرتے تھے. تو ایک وہ لوگ آتے تعویذات لیتے, آپ جادو عملیات اور جنات کو بہت تیزی سے ختم کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک کیس لمبا چلتا تھا, ذرا سنیں آپ, کیس لمبا چلتا تھا. ایک عورت پر بڑا قبیح جن تھا, کئی دن سے بغدادی شاہ صاحب علاج کر رہے, اس کا علاج چل رہا تھا کئی دن سے. اور جس دن تاج الاولیاء وہاں آنے والے دن کئی دن کی محنت رنگ لائی. آپ نے ایک بوتل میں اس عورت کے جو ہے کئی دن کی محنت کے بعد ایک سفید کلر کا روح نکلی, اور آپ نے اس بوتل میں بند کیا, ڈھکن لگا دیا, اور ڈھکن لگانے کا کہا اللہ تیرا شکر ہے آج اس عورت کے اوپر سے جن میں نے قبضہ کر لیا ہے, قید کر لیا. بڑا کبھی جن تھا, بہت سالوں سے آپ کے عورت کے آنکھ پر تھا. حضرت بہت دن سے یاد کر رہے تھے. جس دن تاج الاولیاء آئے تھے اسی دن وہ جن کو اس باٹل میں قید کر دیا گیا تھا. اور جب باٹل میں قید کر دیا گیا عورت ٹھیک ہو کے چلے گئے, تاج الاولیاء آئے, آتے کہ وہ بغدادی شاہ نے کہا لیجئے تاج بابا اس کو آپ سنبھالیے. آپ نے وہ باٹل لیا, بغل میں رکھا, دبا لیا. بولو نا سبحان اللہ. بغل میں رکھ کے بیٹھا, کچھ دیر باتیں ہوئی, باتیں ہونے کے بعد جو ہے کہ چلو جی ٹانگا نکالتے, بیٹھ گئے. اچھا ٹانگا نکالنے والے جو تھے وہ ٹانگا تو صرف نام کا رہتا تھا چلانے, لیکن گھوڑے آپ کے حکم پر چلتے تھے. یہ بھی آپ کے کرا. اب ٹانگے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ دیر جانے کے بعد تاج الاولیاء نے اس کو بغل میں ایسا دبایا, دھڑام سے وہ بوتل پھوٹا, اور وہ جو جنات خبیث جن تھا وہ باہر نکل گیا. باہر سویر کر گیا. ٹانگوں والے کا حضور یہ کیا کہا آپ نے, پہلے اتنی مشکل سے بغدادی صاحب نے جو ہے اس کو پکڑا تھا, قید کیا تھا, اب کتنے لوگوں کو تنگ کرے گا, کتنے لوگوں کو تنگ کرے گا. تاج الاولیاء نے مسکرا کر کہا او جی بابو پیچھے دیکھتا, پیچھے دیکھتا. جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا ایسے ہزاروں جن تاج الاولیاء کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. تاج الاولیاء نے فرمایا وہ قید کرتا ہے, ایسے کو تو تاج غلام بنا لیتا ہے. جملہ اور پڑھتا ہے, وہ تو قید کرتا ہے, تاج ایسے کو غلام بنا لیتا ہے. بولو لا سبحان اللہ. وہ پیچھے پیچھے آپ کے لشکر میں ایسا دکھ رہا تھا, ایک روحانی جو لشکر تھا وہ بھی پیچھے پیچھے ساتھ رہتا تھا. لہذا ایک ڈاکٹر فرید خان صاحب فضا ان کا نام تھا, یہ بھی تاج الاولیاء کے بڑے معتقد تھے. میں وہ واقعہ سنا ہوں جو میں نے شاید آپ کو سنایا نہیں ہے, تاکہ آپ کو نیا سننے میں ملے. بہت سے واقعہ تاج الاولیاء کے. ڈاکٹر فرید خان صاحب فضا ان کا نام تھا, اور یہ تاج الاولیاء کے بڑے معتقد تھے, بڑے عقیدت مند تھے, اور بڑے لاڑ اور پیار کرتے تھے تاج الاولیاء سے. تو ایک مرتبہ تاج الاولیاء اکثر کہتے تھے ڈاکٹر فضا صاحب قرآن پڑھ کر سناتے جی, تو سورہ رحمان پڑھ کر سناؤ. کبھی جنگل کے کامتی میں جنگل میں لے جاتے تھا, سورہ رحمان پڑھ کر سناؤ, یاسین شریف پڑھ کر سناؤ. اور جب یہ پڑھتے تاج الاولیاء سے دے, تم نے پڑھ لیا بھی, اب تاج سے سنو, تم نے پڑھ لیا نا تاج سے سنو. اب ڈاکٹر فرید خان فضا صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جب یہ تاج الاولیاء آیات پڑھتے تھے میں نے دیکھا ہواؤں کو, پرندوں کو, جھاڑوں کو چھومتے ہوئے. اچھا تاج الاولیاء کا قرآن پڑھنے کا ایک الگ انداز, ایک آیت پڑھتے, آیت پڑھنے کا کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پھر ایک آیت پڑھتے, پھر یہ تسبیح پڑھتے, پھر آیت پڑھتے, پھر ایک تسبیح پڑھتے. یہ آپ کا انداز نہیں, یہ الگ ہی انداز آپ کا تھا. ڈاکٹر فرید فضا صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا. آپ کے بھی کئی واقعات ہیں. آپ جو ہے نا اردو انجمن کے بڑے ہیڈ ماسٹر تھے ڈاکٹر فرید فضا صاحب. آج بھی وہ اسکول اردو انجمن ہے تو وہ بڑے ہیڈ ماسٹر تھے. اب ہوا یہ کہ اسی اسکول اردو انجمن میں آپ کے سالے صاحب ڈاکٹر فرید فضا صاحب کے سالے صاحب بھی پڑھتے تھے. اور ایک دن اپنے
भोने साहब को कहने लगे कि आप मुझे टीसी दे दीजिए, मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। वो आज भी वो स्कूल नागपुर शरीफ में वो स्कूल आज भी है भाई। कहा वो स्कूल में दाखिला लेना चाहता हूँ। तो डॉक्टर फरीद फिजा साहब ने कहा देखो मैं टीसी नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि अगर मैं तुम्हें टीसी दूंगा लोग कहेंगे कि वाह भाई कैसे मास्टर है, खुद तो उर्दू मीडियम के मास्टर है, अपने साले साहब को इंग्लिश पढ़ा रहे हो। तो लिहाजा लोग ताने देंगे, लोग तरह तरह की बातें करें, मैं तो नहीं दूंगा। वो रोज मनाते रहे। आपने कहा मैं नहीं दूंगा। आखिर का शिकायत लेकर ताजो वालों के आस्थान में चले गए। कहा जाएगा तो हुजूर इस तरह फिजा साहब मुझे मेरे बहने टीसी नहीं दे रहे हैं। तो वहां करीब में, क्योंकि लोग ताजुल के पास खाने ला कर देते थे, कोई कुछ ला कर देता था, तो लोग कोई फूल लाता था, कई किस्म के अखबार पेपर पड़े हुए थे। उठाए ताजुल पेपर, उन पेपर में से कहा ले जाइए टीसी। आए बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा ये ले टीसी, जाकर एडमिशन ले ले। अब ये लिए उनका भी अकीदा देखे आप, ऐसा नहीं था मोहब्बत में बोलेंगे साइड में जाके पीछे फेंक देंगे। आज के लोगों की सोच होती तो वो है, वो बड़े मजबूत लोग दौर का सोच थी। वो सीधा गए जाकर जो वो स्कूल में बता दिया, अल्लाह जाना उसको क्या नजर आया, एडमिशन मिल गया। एडमिशन भी मिल गया। अब एडमिशन मिल गया, आकर जो है भोने साहब कहा जी मैंने तो इतना काम दिए नहीं, अब मुझे एडमिशन मिल गया। काम मैंने टीसी दिया नहीं, तुझे एडमिशन मिल नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। आज भी देख बगैर टीसी के, आप यहाँ पूछे सर भी हमारे पास मौजूद है, बगैर टीसी के एडमिशन क्या मिलता है। लिहाजा क्या तो मैंने तो दिया नहीं, तुझे मिला कैसा। कहा ताजुल औलिया ने एडमिशन करा दिया है, ताजुल औलिया ने एडमिशन करा दिया है। अब ये पढ़ लिख कर उसी स्कूल में पुलिस बने, इंस्पेक्टर। जब पुलिस बने, निकाह हुआ, बच्चे हुए, शादी होने के बाद बच्चे हुए, बीवी ने कहा कि मैंने मन्नत मांगी थी अजमेर शरीफ में, चले ना जाकर आते। तो आप चले गए नागपुर से अजमेर शरीफ, बीवी बच्चों को ले लेकर, और जाकर यही साले साहब दुआ करते करते दिल में ख्याल यूं ही ख्याल आ गया, ऐसा नहीं कि जानबूझकर, दिल में ख्याल करके क्या कर या गरीब नवाज या गरीब हमारे नागपुर में आपने वली को दिया, लेकिन दिया भी तो मुज्जुब को दिया, जज्ब की कैफियत में दिया रहता है हमेशा। कभी सालिक को देते शायद फायदा और ले लेते, जज्ब वाले को आपने दे दिया है। बस ये दिल में ख्याल है, गरीब नाज को बोल दिया, दुआ किए, और कुछ दिन अजमेर शरीफ के बाद वापस नागपुर आए। जैसे ही ताजुल औलिया के सामने आए, ताजुल औलिया ने कहा हो जी शिकायत कर आए बड़े हजरत से, शिकायत कर आ गए बड़े हजरत से। कहा हुजूर मैंने शिकायत क्या की, अच्छा तू भी मेरे जैसा हो जा। हाय हाय हाय, आपको शहंशाह हफ्ते अकलीम इसलिए कहते हैं, हफ्त कहते हैं कि सातों जमीन और सातों आसमान को, फारसी में हफ्त सात चीजों को यानी सातों आसमान सातों जमीन को कहते हैं। अकलीम यानी सातों आसमान सातों जमीन पर आपकी विलायत और आपकी बादशाहत का चर्चा, इसलिए आप अक्सर कहते हैं हम शहंशाह हफ्ते अकलीम है। अब कुछ लोग को इतराज होता है नहीं भाई ताजुल औलिया को शायद इस मसले में लोगों ने बढ़ चढ़कर हफ्ते अकलीम कह दिया होगा। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि विलायत के कितने दर्जे हैं, तो बाबा फरीद फरमाते थे विलायत के 60 दर्जे हैं। उनमें पहला दर्जा जब मिल जाता है वली को तो अर्श मुअल्ला पर नमाज पढ़ता है, और अर्श मुअल्ला सातों आसमान के ऊपर है। ये विलायत का पहला दर्जा है। बाबा फरीद गंज शकर अपने मलफूजात में कहते हैं। तो आपके लिए शहंशाह हफ्ते अकलीम कहना कोई और कोई गलत बात नहीं है। सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कहा तू भी हम जैसा हो जा। अब जस की कैफियत आ गई, चले गए जंगल की तरफ, बाल बढ़ गए, हाथ में नाखून बढ़ गए, कपड़े होश नहीं है, जस की कैफियत में आ गए। ढूंढ कर बहने बीवी बच्चे परेशान हो गए। आखिरकार डॉक्टर फिजा साहब अकीदतमंद कहता है हुजूर मिल नहीं पा रहे, क्या हुआ, कहाँ जाकर वहां देखते, जाकर देखा तो हालत बदली हुई है, बाल बड़े हुए हैं, कपड़े मतलब जस की कैफियत में आए हुए हैं। वापस आए, कहा हुजूर माफ कर दीजिए, आप ये बीवी बच्चे वाले हैं, बच्चे परेशान है, माँ बीवी परेशान है, माफ कर दीजिए। रहम आ गया, बड़े रहम दीजिए। कहा जा जी हमने उसको वापस ले लिया, वापस ले लिया। जाकर देखा होश आया, वापस आए तो नहा धोकर तौबा की। लिहाजा इस वाक़े से पता चलता विलायत देना विलायत लेना ताजुल औलिया के एक हाथ में था। बोलो ना सुभान अल्लाह।
حضرت صوفی آج بھی پردہ فرمائے، اکثر کہتے تھے ہم تاج الاولیاء ہے. کبھی آپ راجہ رگھویر کے محل کے اوپر دوڑتے کہتے تھے کہ آج تک ولی نے 5 پیسے نہیں بنائے جی، تاج الدین نے 5 پیسے بنائے ہیں. اللہ جانے کیا جملہ ہو. آج تک ولیوں نے 5 پیسے نہیں بنائے، تاج الدین نے 5 پیسے بنائے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہاں جی بابو ہم مظہر محی الدین بھی ہے، مظہر معین الدین بھی ہے. کبھی کہتے جلال میں ہو جی بابو سنو ہم کو مولا علی نے علم کا آلو کھلایا ہے. کبھی کہتے ہو جی بابو سنو ہم تاج الاولیاء ہے، جب تک 1.25 لاکھ کو ولی نہ بنا دے تاج خاموش نہیں بیٹھے گا. بولو نا سبحان اللہ. آپ کے آستانے سے جہاں لوگوں کی ہدایت ہوتی تھی اور لوگوں پر فیض بڑھتا تھا، وہاں پر آپ نے بھائی چارگی کا ایسا پیغام دیا. ایک بہت بڑے نواب کی بیوی جو ہے تاج الاولیاء کے آستانے میں آتی ہے شکردارہ، اور آ کر ایسا کھانا بنائی. اس دور میں امیر زادوں کے پاس وہ کھانا بنتا تھا، ایسا مہنگا کھانا بنا اور تیار کیا، اور بناتے دل میں خیال کیا اتنا مہنگا کھانا آج تک تاج الدین بابا نے کھایا بھی نہیں ہوگا اور ایسا کھانا کسی نے کھلایا بھی نہیں ہوگا. یہ دل میں خیال کیا، دل میں خیال آیا. تھوڑا سا نواب کی بیوی تھی، پیسے والی تھی، دل میں تھوڑا سا خیال آیا کہ ایسا کھانا کسی نے بنایا ہوگا نہ تاج الاولیاء نے کھایا ہوگا. اب یہ شکردارہ میں یہ کھانا تیار ہو کر آیا. تاج الاولیاء باہر آیا، کھانے کا وقت تھا، باہر آیا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ روڈ محل کے سامنے روڈ کے ادھر کنارے 20-20 ہزار 30-30 ہزار آدمی کھڑے ہوتے تھے. تو وہاں 30 ہزار آدمی میں ایک بالکل ایسی خاتون جو غیر مسلم تھی اور گھر سے کھانا بنا کر لائی تھی، اور تھی بھی غیر مسلم میں بالکل نیچی ذات کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بالکل نیچی ذات کی، جس کو آج کے جو ہندو غیر مسلم اس کو نہیں لگا لیتے، اس کو دیکھے تو اس کو تو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے. وہ ذات ایسی نیچی ذات، جس کو ہم دلت کہتے ہیں، وہ ذات کی. اب دل میں بڑی محبت سے پیار سے اس نے کھچڑی کھٹا بنایا تھا تاج الاولیاء کے لیے. اب وہ لے کر کھڑی ہے 30 ہزار کے مجمع میں، کہہ رہی کہ میں ایک تو غیر مسلم ہوں، پھر نیچی ذات کی ہوں، پھر بابا میرا کھانا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے. جسم کانپ رہا ہے، دل صاف رہا نہیں ہے، صاف ہی کھانا لے کر کھڑے ہیں. اور ادھر نواب کی بیوی نے جب کھانا سامنے پیش کیا، تاج الاولیاء کا ہٹاؤ جی تاج الاولیاء یہ کہاں کھاتا ہے؟ کہا وہ جو کھڑی نا ٹفن لے کھائے. کہا نا وہ تصرف دے، کہاں اس کے پاس سے کھانا لاؤ. اب حیران ہو گئی، وہ کھانا لا گیا. تاج الاولیاء نے دیکھا کہ اس کو جب کھول کر لوگوں نے دیکھا تو کھچڑی کھٹا بنا ہوا ہے، مہنگا سے مہنگا سامنے بنا ہوا ہے. تو جب انہیں کہا حضور یہ کھانا کہاں ہے، وہی دلی والی بات دل میں سوچا تھا نا اس خاتون نے، نواب کی بیوی نے. تو کہا تاج کو کون کھلاتا تھا اتنا مہنگا کھانا؟ تاج کو کون کھلاتا ہے اتنا مہنگا کھانا؟ اور تاج کو کون لا کر دیتا اتنا مہنگا کھانا؟ تو کہا حضور معاف کر دیجیے، مجھے میرے دل میں جو خیال تھا آپ نے بول دیا. کہا نہیں جی یہ ہٹاؤ. اور وہی کھچڑی کھٹا کھا کر بتایا کہ تاج الاولیاء نے اسلام ہمارا وہ ہے جو امیر غریب چھوٹا بڑا اور جو ہے ذات پات نہیں دیتا، جو اسلام دیتا ہے وہ انسانیت محبت کا پیغام دیتا ہے. اچھا دیکھیں بہت بڑے بزرگ اکثر کراچی سے آتے تھے، انڈیا بھر میں ان کے مرید، ان کا نام تھا صوفی محمد شاہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ. صوفی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے غریب نواز کے آستان پر کئی چھلے کاٹے تھے، کئی چھلے انہوں نے کاٹے تھے. بڑے عاشق تھے خواجہ غریب نواز کے، اور بہت ان کے مریدین متقدین دنیا بھر میں تھے. اور یہ کراچی کے رہنے والے تھے، لیکن خاص طور ناگپور شریف میں بھی کچھ مریدین ان کے تھے. لہذا جب آپ ناگپور شریف مرید کے بلانے پر آئے اور مرید کے پاس ٹھہرے، صوفی محمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرید کے پاس ٹھہرے، اور ٹھہرنے کے بعد جو ہے کھانا کھانے کے بعد مرید نے کہا حضور ناگپور میں تاج الاولیاء بھی ہے، ملنے نا ایک بار ملاقات کر لینا. تھے ولی، کہا ایک بار ملاقات کر لیں گے. کہا کہ چھوڑو جی ہم تاج الاولیاء کے ہم تو غریب نواز کافی ہے. تھوڑا سے جملے میں تکبر انداز میں کہا ہمیں معین الدین کافی ہے، تاج الدین کی ضرورت نہیں، ہم کیوں ملاقات کرے. یہ کہا رات میں نماز پڑھنے کے بعد کھانا کھائے آرام کرے، سو گئے. خواب دیکھتے ہیں صوفی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بیچ میں کرسی رکھی گئی ہے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ وہاں جلوہ فرما ہے، اور تاج الدین بابا بیچ کرسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت خواجہ غریب نواز ایک تاج لے کر آ کر سرکار تاج الاولیاء کے سر پر پہنا رہے ہیں.
سرکار تاج الاولیاء کے سر پر پہنا رہے ہیں. اور تاج جب یہ کہتے ہیں میں نے لوگوں کو ولیوں کو بھیڑ میں جب ان کو ہٹا کر دیکھا تو دیکھا کہ تاج بیٹھے ہوئے تاج بیٹھا اور انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا کہ کیا جو صوفی محمد یہی ہے نا تمہارے معین الدین؟ سبحان اللہ, یہی تمہارے معین الدین ہے جس کے بارے میں معین الدین کافی ہے. لہذا خواب سے بیدار ہوئے, آدھی رات کا وقت ہے, کہا فوراً کچھ بھی سواری لاؤ, تاج الاولیاء کے آستانے پہ جانا ہے. کہا حضور اتنی رات کو کیا ملے گا, مجھے کچھ پتا نہیں ہے, پہلے سواری لے کر آؤ. لہذا سواری لائے گئے, آپ بدور دارے تاج الاولیاء کے آستانے پہ گئے. جیسا ختم رکھا, اکثر تاج الاولیاء آدھی رات کا وقت ہے, لوگ سمجھے کہ اولیاء اللہ آرام کرتے ہیں, اس لیے دروازے دیکھیں یہ دروازے بند نہیں ہوتے, دروازے معمور ہوتے, بند نہیں ہوتے, کیونکہ اولیاء اللہ کا فیض 24 گھنٹے جاری رہتا ہے. ولی سوتے نہیں, وہ معمور ہوتے ہیں, لہذا وہ جاگتے رہتے ہیں مگر ان کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. آستانہ کر بظاہر بند بھی رہے, فیض بند نہیں ہوتا ہے, فیض بند نہیں ہوتا ہے, لہذا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے. لہذا آدھی رات کے بعد عموماً تاج الاولیاء نکلتے ہیں, اس دن باہر نکلے اور نکل کر کہا ہو جی صوفی محمد دیکھ لیا بڑے سرکار کے ہاں ہمارا مقام کیا ہے. ابھی بولا کچھ نہیں تھا, خود کہا دیکھ لیا کہ ہمارے صوفی محمد کے بڑے سرکار کے ہاں ہمارا مقام مرتبہ کیا ہے. لہذا تاج الاولیاء سرکار سیدنا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے ظاہری واقعات و کرامات اتنے زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نماز کی پابندی کا حکم دیتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ ماں باپ کی خدمت کرنے کا حکم دیتے تھے, اس کے باوجود بھی آپ شریعت کی پابندی کا حکم دیتے تھے. جب مخدوم سمنانی کے بیٹا وہاں پر آیا تاج الاولیاء سے ملنے کے لیے, اشرف حسینی رحمت اللہ علیہ, اشرف حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ ملاقات کے لیے آئے, ملاقات کے لیے آئے, ملاقات کے لیے آئے. اشرف حسینی رحمت اللہ علیہ انشاءاللہ 28 محرم کا درگاہ عرس سے مخدوم سمنانی کا, ہم آنے والے اتوار کو عرس سے مخدوم سمنانی منائیں گے انشاءاللہ. لہذا یہ آئے اور آ کر اشرف حسینی سرکار تاج الاولیاء کی خدمت میں رہے. جب جانے لگے نا اٹھ کر تاج الاولیاء نے ہاتھ پکڑا اور کہا ہو جی بابو شریعت قائم کرتے, شریعت پہ چلاتے, لوگ بہت دور ہو رہے ہیں. لہذا آپ کے کہنے پر یہی اشرف الفقہاء حضرت سید اشرف حسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہاں پر مدرسے کی بنیاد رکھی. اچھا آج ناگپور میں دارالامجدیہ, یہ دارالامجدیہ مفتی امجد علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بنایا تھا, لیکن تاج الاولیاء کے پردہ فرمانے کے بعد, لیکن بنا تھا کس نے جانتے ہیں آپ؟ جب یہ سنگ بنیاد رکھنے تھے حضور مفتی اعظم ہند آئے تھے, اس مدرسے کی سنگ بنیاد رکھنے جو ناگپور میں دارالامجدیہ, اس کی سنگ بنیاد رکھنے مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ آئے تھے نا. تو تاج الاولیاء کے فیض یافتہ ان کا مزار آج بھی تاج الاولیاء کے ختموں میں ہے. بابا منصور بابا رحمت اللہ علیہ, بابا منصور وہ زندہ ظاہری زندگی میں حیات ہے, جس بھی کیفیت میں رہتے تھے ظاہری زندگی میں زندہ تھے. جب وہ بھی جو مدرسے کی بنیاد رکھنے وہ بھی مدعو تھے, وہ بھی بیٹھے تھے. جب مفتی اعظم ہند نے پھوڑا لیا اور مارنا چاہا تو منصور بابا نے ہاتھ پکڑ لیا, پکڑ کر اشارے سے بات بہت کم ہے, اشارے سے یہاں نہیں جی یہاں مارو, یہاں مارو. ہے مفتی اعظم ہند بابا منصور کو دیکھا, مسکرائے, مسکرا کر کہا کہ لو بابا تم بھی پکڑو میں بھی پکڑتا ہوں. جہاں اپنے اشارہ کرتا وہاں پھوڑا مارا. تو دارالامجدیہ میں بھی ایک واسطے سے فیض تاج الاولیاء کا جاری ہے, فیض تاج الاولیاء کا جاری ہے. آج بھی پردہ فرمانے کے بعد 104 سال ہو گئے نا جہاں کا مزار مبارک ہے تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ. ایک دن راجہ رغبین کے محل سے نکلے اور نکل کر سیدھا جہاں کا مزار مبارک وہاں گئے اور وہاں کی مٹی لے کر سو کر کہا یہاں کی مٹی کتنی اچھی ہے جی, یہاں تاج یہاں آرام کرے گا, تاج یہاں آرام کرے گا. اور راجہ رغبین کو کہا یہاں ہمارا عرس ہوگا, جھنڈا لگائے جی, جھنڈا لگایا, جھنڈا لگایا گیا. آج تک دیکھیں آپ پیغام محبت کیسا ملتا ہے تاج الاولیاء کے. آج بھی عرس کے موقع سے پہلے جو پرچم کشائی ہوتی تھی جو تاج الاولیاء نے ظاہری زندگی میں جھنڈا لگایا تھا, آج وہی نشان ہر سال لگتا ہے. لیکن کس سے لگانے لگایا تھا؟ راجہ رغبین کے ہاتھ سے لگانے لگایا تھا. آج بھی پرچم کشائی اسی کے اولاد میں سے بندہ آتا ہے پرچم لگاتا.
آج جو RSS بچے بھی ذہن دے رہی ہے کہ لہذا آج بھی اولیاء اللہ کے آثاریں بتاتے ہیں کہ پیار محبت کا پیغام کیسا ہے. آج بھی آپ دیکھیں جھنڈا انہی کی اولاد کا بندہ لگاتا ہے. تو جہاں تاج العلم ظاہری زندگی میں جھنڈا لگایا تھا اور کہا تھا یہاں ہمارا مزار ہوگا, یہاں عرس ہوگا جی. اچھا ظاہری زندگی میں آپ نے یہ الگ ایک آپ کی کیفیت ہے, ولیوں میں آپ کا ایک انداز ہی ایک نرالا ہے تاج الاولیاء کا بہت ہی. آج بھی بندہ جب کوئی بھی پکارتا نا تو فوراً اس کو کیفیت محسوس ہو جاتی ہے تاج الاولیاء کی. لہذا پردہ فرمانے کے بعد کا بھی آپ کے واقعات بہت ہے. ایک واقعہ سن کر انشاءاللہ میں بات ختم کر دوں گا کہ ایک سمندر سے کشتی آ رہی تھی سفر کرتے ہوئے, اور کشتی میں اچانک جو ہے نا انجن خراب ہو گیا. جب انجن خراب ہو گیا بہت کوشش کرنے کے بعد انجن بنا نہیں, بڑے بڑے انجینئروں نے دیکھ لیا انجن بنا نہیں, تو لوگوں میں اعلان ہوگا بھائی اپنے کفن تیاروں کو, کشتی ہل بھی رہی ہے, کبھی بھی سمندر میں کشتی خراب ہو گئی ہے, لہذا اب ہمارا ڈوبنا لازم ہے. لہذا اسی پبلک میں ایک شخص آگے آئے, کہا مجھے انجن کے پاس لے کر چلو. بولے آپ کیا کرو گے؟ کہا میں بھی اس کو جانتا ہوں بنانا. ارے بڑے بڑے انجینئر پھر ہو گئے, آپ کیا بناؤ گے؟ کہا مجھے لے کر تو چلو. ساتھ لے کر گئے جہاں انجن کا ٹھہرو گڑے کچھ یوں اچانک انجن اسٹارٹ. اب یہ بڑا ہے جو کپتان تھا بڑا حیران ہو گیا, یار ہمارے سارے انجینئر فیل ہو گئے اور یہ بندہ پبلک میں سے ایک عام پبلک میں سے آیا, آ کر کچھ دیر یوں کرا انجن چالو ہوگا. بولے جی یہ تو لے جی آپ چلے. تو کہا وہ کپتان صاحب نے, اچھا یہ تو بتایا آپ کا نام ہے؟ کہتے ہزاروں پبلک میں آئے انجن بنا دیا, بڑے بڑے انجینئروں نے انجن نہیں بنایا, آپ نے بنا دیا اور چلے گئے. لہذا اب ہے کیا, آپ کا نام کیا ہے؟ کچھ نہیں جی ناگپور میں رہتا ہوں, لوگ مجھے تاج مستری کے نام سے جانتے ہیں. رہتا ہے ناگپور اور لوگ تاج مستری جانتے ہیں. جب بھی اسٹیشن آ جائے ناگپور میں لوگوں کو کہنا کہ تاج مستری کا ہے تو لوگ میرے پاس لا کر چھوڑ دیں گے. لہذا اب یہ کچھ دن کے بعد کپتان صاحب کوٹ پینٹ ٹائی لگا کر ناگپور شریف پہنچے اور اسٹیشن کے بعد آٹو والے سے بھائی یہ تاج مستری کام ہے. اب لوگ حیران ہو گئے تاج مستری کون؟ اب وہ لوگ کیونکہ وہاں کچھ آٹو والوں کو معلوم تھا کہ یہاں ایک ایسے واقعات تو ہمیں کئی بار سنے ہیں, ٹانگے والوں کو آٹو والوں کو معلوم تھا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے چلتے ہیں. سیدھا اسٹیشن سے بارگاہ تاج الاولیاء کے پاس گاڑی رکی. جیسا وہ تاج الاولیاء کی بارگاہ کے پاس گاڑی رکی, پھول کی دکان پر تاج الاولیاء کی فوٹو لگی. کہا یہی تو تھے تاج المستری, یہی تو تھے تاج المستری. کہا یہ ان کا گنبد, یہ ان کا مزار انتقال دنیا سے جا کر بھی کئی سال ہو گیا ہے. یہ حیران ہو گیا. کہا ابھی کی تو بات ہے جو کشتی میں آئے تھے کشتی کو گرا کر چلے گئے. کہا یہی تو تاج الاولیاء کا فیضان ہے, یہی تو علی کے بیٹے کا فیضان ہے, یہی تو حسن کریمین کا فیضان ان پر جاری ہے, یہی تو غوث اعظم کا فیضان ان پر جاری ہے, یہی تو غریب نواز کا فیضان ان پر جاری ہے, اور یہی تو ان کی طاقت کا جلوہ آج بھی تاج الاولیاء کے ذریعے اللہ نے جاری فرمایا ہے. بس یقین کو مضبوط کرنا. آج اگر اس 1.25 لاکھ کی تعداد ابھی پوری نہیں ہوئی, آج بھی تربیت کرتے ہیں, آج بھی تربیت کرتے تاج الاولیاء. کبھی تصور کر دیکھیں فیض آنا شروع ہو جاتا ہے. آج بھی تربیت کرتے, کبھی تصور میں ان کا, کیونکہ بظاہر تصویر تھی نا تو تصور ان کا آنکھوں میں لا کر دیکھے سینے میں ٹھنڈک آنا شروع ہو جاتی ہے, جسم میں دل مارنا لگ جاتا ہے, جسم کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کچھ دیر کے بعد وہ جذبہ ختم ہوتا ہے نا, بندے کے سینے میں نیکی کی محبت بیٹھ جاتی ہے, گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. میرے تاج الاولیاء نے کئی علماء کو بنایا ہے, کئی علماء کو سدھارا ہے, کئی لوگ کو ولایت کا مقام دیا ہے, اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. دنیا سے جا کر 104 سال ہو گیا ہے. یہ فیضان تاج الاولیاء کا آج بھی جاری ہے, انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو بزرگوں کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے, ان اولیاء کاملین کی محبت عطا فرمائے, اور ان کی تعلیمات پر بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. 2 اعلان سن لیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد اذان ہوگی, نماز کے بعد کھانے کا انتظام بھی ہو. فاتحہ میں آپ ضرور شرکت فرمائے. پہلا اعلان ہم نے اعلان کیا تھا کلمہ طیبہ پڑھنے کا, 4,77,000 مرتبہ 77,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا 8 دن کے اندر. جن بوڑھے بچے نوجوان بچوں نے پڑھا, اللہ سب کا پڑھنا حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے واسطے وسیلے صحابہ
اہل بیت کے واسطے وسیلے سے سرکار تاج الاولیاء سید محمد تاج الدین کی بارگاہ میں پیش کرتے مولا قبول فرما. جتنے لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ان کا اجر عطا فرما. تاج الاولیاء کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو آسان فرما, تکلیفوں کو دور فرما, ان کے فیضان سے بھی گھروں سے بلاؤں کو دور فرما, جسموں سے بلاؤں سے دور فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. تاج الاولیاء کے صدقے میں ان کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما. جتنے بچے آئے بیٹھے والا کو ان کے آنے کو قبول فرما, بیٹھنے کو قبول فرما. ہمارے خاص طور پر خانقاہ محبوب اولیاء کو اللہ تعالیٰ تاج الاولیاء کے واسطے وسیلے دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. حاسدین کا صد شریروں کے شر سے حفاظت فرما. سرکار تاج الاولیاء کے صدقے میں یا اللہ تاج الاولیاء کے صدقے کو فیض میں مروالا خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید اور متقید کو دنیا خبر آخرت میں کامیابی عطا فرما. ان کے مشکلوں کو آسان فرما. آمین وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.